آپس میں ایک چھوٹی چیز اور ایک بڑی چیز کا پھر لفظ استعمال کرتے ہو اکبر کا کہ نہیں یہ اس سے بڑا ہے. بالکل ایسا جہاں نہیں، پہ رضا بالکل ایسا نہیں کہ آپ کمپیریزن ورڈ نہیں. خاموشی نو، سے سن لیں 2 منٹ پھر آپ بولتے رہیے گا. آپ یہاں پر غلط بھی بات نہ رضامندی کی کریں. بات، یہاں پہ بھی رضامندی کی بات ہو رہی ہے. رضامندی بندوں کی بھی آپ ہو سکتی ہے آپ کے لیے، کسی اور کی، آپ کے باپ کی بھی رضامندی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کی رضامندی ہے وہ سب سے بڑی ہے. اسی طرح ایک جگہ پر آتا ہے اللہ کے ذکر کی، یاد دہانی کی، یاد رکھنا اللہ کو. اب آپ یاد اپنے باپ دادا کو بھی رکھتے ہو، بہت ساری چیزیں رکھتے ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی یاد دہانی ہے وہ سب سے بڑی ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم ایک جگہ پر جہاں سورج چاند ستارے کا کہہ رہے ہیں، تو جب کہتے ہیں کہ چاند کے بعد جب سورج کا کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے. سورج کا کہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اکبر. تو اکبر ہمیشہ مقابلے کے لیے آتا ہے، کمپیریزن کے لیے آتا ہے. جب آپ کہتے ہو اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ آپ کہہ رہے ہوتے ہو کہ اللہ سے چھوٹے اللہ بھی ہیں اور ان سے بڑا اللہ ہے. اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے الکبیر، اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے. جیسے قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہ وہی تو ہے جو اللہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں اللہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے وہی تو ہے، کہ مطلب ہے ہی صرف وہ جو اللہ ہے، اور اس کا کوئی دوسرا مقابلہ، کوئی کمپیریزن مقابلے میں چھوٹا خدا بڑا خدا آپ لا ہی نہیں سکتے. الکبیر جو لفظ ہے ال کے ساتھ کبیر، وہ ختم ہی کر دیتا ہے مقابلہ. آپ جو کہتے ہو اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چھوٹا بھی ہے. اس بات کو سمجھے ذرا. وہاں پہ جو آپ آیت اب لکھی جا رہی میں نا ہے اس کو اللہ اکبر. دیکھ رہی ہوں کہ اسم تفضیل مجھے مل چاہیے، لیکن وہ سسٹر یہ مجھے ادارہ سسٹر نہیں، یہ ایک شرکیہ منٹ کہا مجھے جائے تو اسٹیٹمنٹ ہے، ایسے مجھے اس ایسے کا شرکیہ ہو فوٹو سکتا شاٹ ہے لے اللہ لینے دیں، بہت شرک. بڑا کیونکہ وہ رحیم ہے، اللہ بڑا اسم تفضیل قادر احسن ہے. اکمل بڑا بڑا لفظ یہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ بڑا رحیم ہے. بالکل یہاں پر ہو سکتا ہے، لیکن اس ہاں، کی اللہ کی ذات رحمت بہت بڑی ہے، سب سے اللہ بڑی ہے. اللہ بڑا اللہ کا، قادر ہے، اللہ کی طاقت اللہ سب سے بڑا بڑی ہے، اللہ کا ذکر سب سے افضل بڑا ہے. ہے. اس طرح کی ہاں چیزیں چلے ہو جی. سکتا اب ہے، اب آپ کو لیکن دکھا جہاں دیتے ہیں کہے کہ اسم اور اللہ اللہ کے سے لیے خود کے لیے آپ یہ لفظ نہیں استعمال کر ہاں، سکتے. لیکن اس کی اپنی ذات کے ساتھ کسی کا نہ مقابلہ ہے، نہ کمپیریزن ہے، چھوٹا یہ بڑا تو تصور کمپیریزن ہے ہی ہی نہیں. جی نہیں نیو نا، بھائی، یہی میں تو نے میں آپ کو اسی چیز بتانا کا چاہ رہی ہوں. جواب وہ محمود بھائی سے پہلے ہی لے لیا تھا. لیکن ان کو نہیں سمجھ آتی. اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب لفظ خود لگا رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہے. یہ اس کا ذرا مطلب میری بڑا کریں ذرا، یہ اسم تفضیل کی، یہ میں نے وہ مطلب اس کو ابھی کیا ہے، یہ اس میں کو نے تھوڑا سا سسٹر بڑا کی کر دیں. سکرین اکبر کا تھا. سسٹر، اللہ کی آیات جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بتاتی ہے. آپ اکبر اور لوگوں کی اسم باتیں لا رہی ہے تفضیل نا، سپرلیٹو کسی کی ڈگریز تفہیم لا اور رہی ہے نا. کوئی یہ احسن. سمجھے جی ہمارے لیے تو یہ شرک ہے کہنا. ہم اپنے آپ کو پیور رکھتے ہیں. ہم لوگوں نے نہیں، یہ اس میں بھی سیکھ لکھا لیا ہوا ہے. اللہ کی کتاب سے. یہ دیکھیں، جو آپ نے بات یہ لگایا ہے ہے اس میں بھی کہ دیکھیں سسٹر، قرآن یہ تصویر کریم لگائی آپ میں نے. عربی رکے ذرا، زبان کو یہ جو سمجھنا تصویر، ٹھیک ہے، اور یہ جو اس آپ نے کو تصویر بہت لگائی ہے، ضروری ہے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے. یہ جو تصویر آپ نے لگائی ہے اس میں بھی دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے کمپیریٹیو میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیں اس میں آپ پہلے اسم تفضیل کی تعریف پڑھیں نا، کہ تمام چیزوں سے ہٹا دیتا ہے اس کو، تمام چیزوں سے افضل کر دیتا ہے. احسن، جس کا برابری میں کوئی کہہ رہا ہوں، اور اچھائی جو میں اس ہم کا کوئی لفظ برابری بتا نہ رہے ہو، ہیں، جو اس ہم کا لفظ ہمسر بتا نہ رہے ہو. ہیں، ہاں تمام چیزوں کو ہٹا دیتا ہے نا اس سے. جو ہم چیز بتا رہے ہیں اس میں وہ تمام چیزیں شامل بھی نہیں ہو دیکھیں سکتی. یہاں پر اللہ تعالیٰ، دیکھیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ الکبیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے، یعنی اللہ ذاتی ان کا نام ہے. قرآن میں نہیں ہے سسٹر، ٹھیک ہو گیا قرآن نا؟ میں نہیں ہے. آپ نے اللہ، اپنا بنایا اب ہوا ہے، اس کی ٹھیک ہے، جو بنا کے رکھیں. اللہ سسٹر اکبر، انڈائریکٹلی آپ یہ اکبر جو ہے، میری بات سنیں ایک سیکنڈ، یہ سنی اس ہے کی سسٹر، خبر آپ کی ہے. بات سنی میری ہے. میں بات تھوڑا سا سنیں نا، کنفیوز ہو گیا ایک ہوں. میں نے سیکنڈ، آپ کی بات سنی ایک ہے. منٹ. یہ جی اللہ جی یہاں سن پر لی ہے موصوف اور سسٹر. صفت میرا نہیں بھی ہے. سوال رکھ لینا بیچ میں. جی میں نے آپ کی بات سنی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. جب آپ کہہ رہی ہیں نا سب سے بڑا ہے، اس میں خود ہی آپ بیچ میں ایڈ کر رہی ہیں کہ باقی چیزیں ہیں جن سے اللہ بڑا ہے. اب کوئی اور اب بندہ نہیں جس ایڈ وقت، کر ایک رہا. سیکنڈ، ہم اور جب یہ جو آپ کہتے نے ہیں، تصویر لگائی ہے اس اب میں دیکھیں 3 بار لکھا ہوا ہے کمپیریٹیو. میری آپ بات سنیں یہ ایک سیکنڈ. کمپیریٹیو اب ٹرم یہاں ہے. پر آپ دیکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہمسر ہیں لیکن اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. مطلب اس کو پھر آپ آیت کو اس طرح سے دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں،
ولم بالکل یولد، نہ سسٹر وہ آپ نے پیدا بڑا کیا اچھا گیا واعظ ہے۔ کر دیا، ٹھیک ہے بالکل بالکل۔ جب آپ کہتی ہیں کل هو اللہ احد، تو جو ہمسر ہیں لیکن اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ اسی اب طرح یہاں جب آپ دیکھیں، کہتی ہیں میں وہی اللہ بتاتی اکبر، ہوں۔ اسی طرح جب آپ کہتی ہیں میری بات اللہ سنیں نا، اب اکبر، یہاں پر سنیں نا جب سسٹر، ہم میں نے آپ ایک کی سوال سیکنڈ، سنا ہے، ایک سیکنڈ دیں نا مجھے پلیز آپ کلیئریفائی بات کرنے ہی کے نہیں لیے۔ سمجھ رہے تو میں کیا آپ میں کو سمجھ سمجھاؤں؟ گیا ہوں، آپ کی بات سمجھ گیا ہوں سسٹر، صرف کلیریفائی کر رہا ہوں کہ جب جی آپ کہتی ہیں اس کا کوئی ہم سر نہیں، تو ہم سر ہیں لیکن اس کا کوئی ہم سر نہیں۔ اسی طرح جب آپ کہہ رہی ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دوسرے ہیں لیکن اللہ ان سے بڑا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اب آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ نے پھر جو اب مثال دی دیکھیں، وہ تو ایسے ہی آپ فٹ ہو رہی باقی آپ جب عربی زبان کو سمجھیں گے نہیں کہ یہاں پر خبر ہے یا صفت ہے، ہے۔ سسٹر میں نے عربی زبان یہاں کو پر کیا سمجھنا ہے؟ موصوف میں صفت ایک سادہ نہیں ہے۔ بندہ چل ہوں۔ مانی اللہ جو مانی ہے وہ مانی مبتدا ہے، مانی اکبر اس کی میں سے صفت نہیں بلکہ پوچھو خبر کہ ہے۔ اللہ نہیں نہیں، صحیح کہہ رہی ہیں اکبر سسٹر، جو صحیح کہہ رہی ہوگا، ہیں۔ الفاظ میں نے وہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوگا کہ ہر کسی کے لیے استعمال؟ اگر ایک گورا ہے یا ایک کافر ہے، اسے میں کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آیا کہ میں اس کو اس چیز سے یقین دلا سکتا ہوں کہ پہلی تو بات وہ کہے گا اللہ کدھر ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی میں کہوں گا، میں کسی مسلمان کو کہوں گا اللہ اکبر، اسے پتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اسے پتا ہے اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اسے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ اکبر، یا اسے تسلیم ٹھیک ہے، تو پھر کروانے کی کیا مطلب ضرورت نہ ہے؟ پڑھا کرے قرآن، پھر ضرورت کیا جب پتہ ہے سب کو؟ یہ میرا نہیں ایک نہیں سوال ہے۔ سسٹر، یہ بات نہیں ہے۔ وہ ایک سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلے مسلمان کو تو آپ اس طرح جسٹیفائی کر لیں گی، لیکن جب ایک نان مسلم ہے اس کو آپ کہیں گی اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ چیز چلی جائے گی کہ باقی بھی ہیں اللہ جن سے اللہ بڑا ہے۔ اور دیکھیں دوسری باقی بات جو اللہ آپ لوگوں کر کے رہی ہیں بنائے کہ ہوئے ہمیں ہیں نا۔ عربی کا نالج ہی المسیح نہیں، الموعود کو وہ جو بناتے ہیں اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بتوں کو، اور کتنے گاڈ بنائے انہوں نے، تو وہ کتنے یہی لوگ کہتے ہیں مانتے نا ہیں کہ ان سے یہ ہے، بڑا اللہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مطلب انسانوں کو خدا بنا کے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کتنی ہیں؟ بہت ہے، اور لیکن ابھی یہاں ہمارے پر سامنے اللہ کی خبر دی جا رہی سسٹر ہے، اللہ اکبر اللہ کی صفت نہیں ہے، وہاں پر اللہ مبتدا ہے، اکبر اس کی خبر ہے۔ اب دیکھیں نا اے سسٹر، اس تھلے پہ ہم لوگ قادری نو پوچھو اللہ کنا کو بڑا ہو، اللہ کہنا اب اس پہ سسٹر، بہت ہی اب بڑا ہے۔ اس پہ سسٹر ہم اتنی جو آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ اس ایک لفظ پہ جو کہ قرآن میں ہے بھی نہیں، تو ان کی چل کیا ضرورت پڑی تھی کہ 99 نامز میں سے الکبیر لے لیتے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ کیوں چلیں ان جی، نے آپ چوز اب اللہ کیا؟ سے آپ کہہ جا رہی کے ہیں نا پہلے قرآن عربی اپنی مرضی کا سیکھو، بنوا لیجیے گا۔ نہیں جب آپ کہہ آپ رہی نے ہیں پہلے عربی سیکھو قرآن پھر کی اس جب لفظ آپ کو کو سمجھو۔ سمجھ نہیں ہے، دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلی مجھے تو بات سمجھ ہے، آ رہی ہے سسٹر، قرآن مجھے میں سمجھ آ نہیں رہی ہے، ہے یہ قرآن کی، نہیں ہے، مجھے زبردستی قرآن کی مت سمجھ آ ڈالیں رہی اس میں ہے۔ اب اس چیز کے اوپر کیا کہوں اس کہ کو جب کہتے ہیں تحریف، تحریف مت کریں اللہ کے کلام میں۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ اللہ نے راجعون۔ جو لکھا ہے وہ وہاں واضح لکھا ہوا ہے، ایک میں اللہ کا رضوان چلیں جی، بڑا ہے، آپ حرف آپ جارہ ترجمہ نکال پڑھ لیں، لیں، ایک میں حرف اللہ کا جارہ ذکر بڑا ہے، نکالیں، اور پھر آپ مگر جو بتائیں مجھے کہ سٹیٹمنٹ وہ آپ دے اسم اور رہی فعل ہیں کے اوپر کیا کام کرتا ہے۔ وہ اللہ کی سسٹر ذات کے لیے دے رہی ہیں، اور وہ چھوٹی ٹرم ہے اللہ کے لیے، اور پھر وہ دوبارہ سسٹر کمپیریٹیو آپ ہے۔ جو ہے حرف جارہ کی بات کر رہی ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے حرف جارہ کا نہیں پتا، لیکن جب تو میں یہ بس پھر آپ کتاب کو کھولتا پڑھنا ہوں، پڑے گا حرف جارہ کے بعد۔ نہیں سسٹر، میں جب یہ کتاب کھولتا ہوں مجھے اس میں کوئی حکم نہیں کہ تم پہلے حرف جارہ تو سیکھو، میری بات سنیں کہ آپ کو مجھے پھر اس میں اجمی یہ کیوں کہا حکم ہے، جاتا ہے؟ آپ کو پھر عربی کہہ دیں، نہیں پھر نہیں، اجمی مجھے کیوں اس کہا میں جاتا ہے؟ پھر کیوں کہلاتے ہیں آپ اجمی؟ مجھے اس میں یہ حکم ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اس میں دیکھو۔ جب میں غور و فکر کرتا ہوں مجھے 99 نام ملتے ہیں، یہ نہیں ملتا، اور یہ دنیا میں عام ملتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں کہ جس وقت آپ کو 99 نام مجھے جو ہے نا، وہ جو آپ لے رہے ہیں، نصیر، کبیر، خبیر، سمیع، اس کے ساتھ مجھے الف لام دکھا دے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں نصیر؟ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا سورۃ توبہ میں، مجھے دکھائیں نصیر لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ سسٹر وہ اللہ کی صفت ہے، خود اللہ اپنی صفت کو تو بڑا یہ کہہ بھی سکتا ہے۔ اللہ کی خبر ہے، اکبر۔ خبر یہ تو کون آپ سی؟ کو بتانا کیا چاہ خبر؟ رہی ہوں۔ کیا خبر؟ کیا خبر ہے اس میں؟ جی، اکبرو جو ہے اس کی خبر ہے، کیا اللہ خبر؟ مبتدا ہے، خبر کیا ہے اس میں؟ اکبر الاکبر تو ہے ہی نہیں وہاں۔ نہ بھی ہو تو اس جو اسم تفضیل ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ کیا اچھا یہ کیا خبر کا کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا خبر مل رہی ہے ہمیں اس میں؟ دیکھیں اب اس کی خبر یہی مل رہی ہے کہ جو کچھ تمہاری حد نگاہ ہے،
اچھا اس کی تفسیر ہے اس خبر کے پیچھے کہ یہ کیا کام کر رہی ہے آپ, کہاں سے کہانیاں لا رہی ہیں؟ اللہ ان تمام حدوں سے باہر ہے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ اتنا کچھ نہیں لکھا ہوا سسٹر وہاں. یہ کیوں, یہ کہانیاں کیوں بنا رہی ہیں اپنے آپ کو, کیوں ایک جھوٹ کے پیچھے 10 جھوٹ اور کیوں بولنے پڑ رہے ہیں آپ؟ میری بات سنیں, آپ اگر یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ اور سچ ہے کیا. سسٹر میری کیا بالکل غلطی ہے, مجھے سمپل بتا لفظ دیں. ہے عربی کا جس کا سمپل مطلب ہے اکبر ایک چھوٹی ٹرم ہے اور کمپیریٹیو ہے. آپ جا کے آرام سے اس کو چیک کر سکتی ہیں, یہ کوئی اتنا سائنس نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. فعیلون اور کبیرون کے معنی اگر آپ کو نہیں اس کا پتا, اسم تفضیل کا یہی آپ جو کو نہیں فعیلون پتا, اور تو کبیروں میں وہاں پر آپ کو کیا لوگوں بات نے کروں؟ پھنسا دیا ہے نا سسٹر, ایک دفعہ اپنا دماغ صاف کر لیں, دوبارہ آیتوں کو آرام سے پڑھیں, اس کی ریئل میننگ دیکھیں تاکہ آپ کے بھی سمجھ میں آنی شروع ہو. چلیں, آپ ایسی نے چیز کا نہیں دفاع دیکھیں کر رہی گوگل ہیں سے. آپ جو اللہ میری کی بات کتاب سنیں. میں کہیں پہ بھی آپ نہیں ہے. صرف اور نحو کیوں نہیں پڑھتے؟ سسٹر اللہ اکبر پوری کتاب میں مجھے یہ اللہ کی بتائیں کہ نہیں صرف ہے. اور نحو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ آپ کی حالت دیکھ کے حوصلہ نہیں پڑتا پڑھنے کا. ہاں سسٹر اب سارا دیکھیں, ضائع اب ہو جائے گا, یہ جو کچھ بتائیں پڑھوں گا. کہ اللہ تعالیٰ سورۃ جب المومنین یہ علم آ جاتا ہے اب نا دیکھیں میری اللہ بات کا, سنیں, ایک اب سیکنڈ. تو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. اب یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ احسن الخالقین, ٹھیک یہ ہے, میں اپنی احسن ہے نا سکرین اکبروں سسٹر کے ذرا, وزن پر, ہاں ٹھیک ہے, اس کی صفت ہے خلق کرنے کی, اسی کے وزن پر ہے نا. خلق کرنے کی اس کی صفت ہے سسٹر. جی, تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن, اگر ہم خالق کو اللہ احسن, کہ اللہ سب سے احسن ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں اللہ احسن خالقین, کہ بہترین خلق پیدا کرنے الخالقین والا آ گیا کون ہے؟ نا اللہ آگے تعالیٰ. سسٹر. یہ میں احسن اپنی اپنے آپ کو سکرین کہا ذرا جس طرح احسن نمبر کر الحدیث دوں, کہتا ہے اپنی, یہ مگر میں نے سکرین جو نمبر کر احسن کے دوں. بعد الخالقین دے تو دیا اپنے آپ کو اس نے. بھئی یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی صفت میں جو بڑائی ہے وہ اسم تفضیل ہے, جس کے مگر یہاں پر جس کا جب آپ ہمسر کوئی اللہ نہیں ہے. سسٹر اس کی بڑائی میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. سسٹر جب آپ اللہ کی صفت کے علاوہ یہاں پر اللہ کی کوئی صفت استعمال نہیں ہو رہی اس سٹیٹمنٹ کے یہ اس اندر, اکبر اس آپ کی اللہ صفت کو ہی کہہ رہی ہو میری بات کہ سنو. اللہ بڑا ہے. یار بحث چھوڑیں, یار بحث چھوڑیں, یہ ترجمہ کر دیں, وارث زبان ان سے لے کے اور عظیم تک ترجمہ کر دیں. دیکھیں, میں سب سے پہلی بات تو آپ سے یہ کہوں گی کہ پہلے آپ تھوڑا سا نا گرامر کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں. سسٹر صرف ترجمہ کر دیں, آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں الجھے میں رہی. یہاں سے نکل کے سیدھا گرامر ایڈمیشن بھی لے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, آپ ترجمہ کر دیں. اب میں نے یہ بات آپ کو جو سمجھانی تھی میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ حقیقت میں اللہ اکبر تھا, ترجمہ کریں ذرا. لیکن مین کے حرف جارہ کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. آپ ترجمہ کر دیں, ہم سب جارا وارا سب سمجھ جائیں گے. ضرورت ہی نہیں, آپ صرف ترجمہ کر دیں اس کا. پہلے اس کی لغت کو سمجھنا ہے, اس عربی زبان کے لسان جو لغت آپ کے پاس ہے سسٹر اس میں ترجمہ کر دیں ایک دفعہ, بھائی میں سب جارا وارا سب سمجھ میں آ مجھے جائے گا. جب یہ پتا ہے جنہوں نے ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی لغت سمجھنی پڑے گی کی پہلے. وجہ سے وہ مجرور ہو گیا. بھائی سب لغت بھی آ جائے گی, میں سیکھ لوں گا لغت, صرف ترجمہ کر دیں آپ بس سسٹر. جب آپ سیکھیں گے پھر بات کریں گے اس کے اوپر. مین کی وجہ سے ترجمہ سسٹر جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وہی کر دیں. اس نے کیا یہ نہیں پڑھا جس نے میں یہ نے ترجمہ لکھا بتا ہے؟ دیا آپ کو کہ ترجمہ آپ نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. ہاں تو یہ سسٹر آپ اپنے پاس سے کر دیں پلیز, آپ اپنے پاس سے آپ کر. لوگ جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو سورت پڑھتی ہے نا, جب یہ وہ والی سورت احزاب کی آیت نمبر 40 یا 39, تو وہ کیا کریں گے, یہ جی خاتم النبیین نہیں ہے, خاتم النبیین ہے. آپ غلط پڑھ رہے ہو. اور بھائی خاتم النبیین تھا, ولیکن حرف ناصبہ کی وجہ سے یہ خاتمہ ہو گیا. سسٹر آپ کہاں چلی گئی یہ آیت چھوڑ کے یہاں سے, میں جاننا چاہ رہا ہوں یہاں کیا لکھا ہوا ہے پلیز. سسٹر یہ جنہوں نے ترجمے لکھے ہیں قرآن کے, آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ صرف و نحو اور یہ کورس کر کے نہیں پڑھا, انہوں نے پہلے یہ نہیں پڑھے جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کورس کرو, انہوں نے نہیں کیے کیا؟ تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ جنہوں نے تو ان کا ترجمہ پڑھ لے سسٹر, یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ پڑھا اور آپ نے کہا یہ غلط لکھا ہوا. ہمارا ترجمہ چھوڑ دینا, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہوا. یہ جنہوں نے یہ سارے جنہوں نے عالم کے کورس کر کے یہ ترجمے کیے انہیں کو پڑھ آپ دیے. نے طاہر القادری صاحب کا ترجمہ کر غلط کیا نا کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے, لا یطیقونہ کا. آپ کر دینا, آپ نے تو پڑھا ہوا ہے نا, چلیں طاہر القادری کو بھی چھوڑ دیں, ہم نے بھی نہیں پڑھا ہوا, آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, آپ اس آیت کا میں ترجمہ نے کریں. کچھ نہیں پڑھا بھائی, میں تو آپ کی طرح میں بھی ایک غلط بات ہے سسٹر, یہ غلط بات ہے. یہ آپ ایسے نہ کریں, دیکھیں کتنے لوگ سن رہے ہیں,
آپ یہ ترجمہ پڑھنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. ایک اللہ اکبر کو یہ سمجھ زیادتی ہے تھوڑی آپ کی. ہم نے کچھ بھی نہیں آپ کو کہا آپ اپنا ترجمہ پڑھ لیں. میری بات سنیں, یہاں پر بھی اکبر جو ہے وہ خبر ہے, اور اس پہ بھی جو اللہ جب اکبر ترجمہ پڑھ دیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خبریں کیا ہے یہاں پہ. آپ جی, ترجمہ تو اللہ پڑھ دیں. مبتدا ہے اور وہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, آپ ترجمہ پڑھیں. اللہ ہی حرف جارہ جو ہے یہ مجرور ہو کر مطلب رضوانوں کی طرف جا رہے, ٹھیک ہے, وہ ہو جاتا ہے جار مجرور. جار مجرور ہو کر اس کی مبتدا بنتی ہے اللہ, اور اللہ کی جو رضامندی ہے وہ سب سے بڑی ہے. اللہ کی رضا, ہم کیا کہہ رہے ہیں, وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے. تو میں یہی بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جس وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس میں اللہ جو ہے اگر اس کے اوپر آپ نے من ترجمہ نہ کیا ہو جیسے سے ٹو دی پہلے, پوائنٹ رہتے ہیں نا, رکیں ذرا, ٹو دی پوائنٹ. آپ نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی, وہ سارا گھما پھرا کے یعنی کہ یہ مجرور, یہ عاطفہ, یہ سارا کچھ چھوڑنے کے بعد آخر کار ہمارا ترجمہ پہ آ گئی. نہیں, ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کی رضامندی بڑی ہے. یہی ہے یہ سسٹر نیچے ایم سفیر آپ کے مرید ایک ہیں. سیکنڈ یار مانی بھائی, یار ایک سیکنڈ, سب سے بڑی اللہ کی رضامندی, ایسی ہے. ہاں, تو ہمارا سوال تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, یہ لفظ لے کے آئیں قرآن سے. جی, اب میں آپ کو جو بات کہہ رہی تھی کہ جو من اللہ اکبر ہے وہ اللہ کے نیچے جو زیر ہے وہ حرف جارہ کی وجہ سے ہے. اگر حرف جارہ یہاں پر نہ ہو تو یہ اللہ اکبر ہے. لیکن اب ہے نا, کیا کریں سسٹر, اس کو اللہ پھاڑ دیں. اب ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں اگر نہ ہو تو, لیکن موجود ہے, لکھا ہوا ہے نا, وہاں پر احسن آ گیا نا, اللہ احسن, تو منل لکھ دیا نا اللہ نے. بھئی اللہ نے من کے بعد جب اللہ ہو آ رہا ہے نا, وہاں پر من نہیں ہے, واللہ اکبارو کے وزن پر ہے نا احسن, وہ کدھر ہے, اللہ احسن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی طرح اللہ اکبرو من کی وجہ سے وہ حرف جارہ کی وجہ سے نا, یہاں پر من اب لکھا ہوا ہے آیت میں تو اس کی وجہ سے ہے. تو وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ آیت لے کے ہیں جہاں پہ من نہ ہو, یہ جارہ جورا نہ ہو, صرف اللہ اکبر لکھا ہو, اللہ سب سے بڑا لکھا ہو. لکھا تھا یہاں پر کہ جارہ کے نہ ہو. آپ نے بتا دیا نا. دیکھو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ آپ مجرور کو اس کو دیکھ لیں, وَمَنْ أَحْسَنُ, ٹھیک ہے. سسٹر, اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے, اس کا اور کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. سمپل بات ہے. جی, آپ کتنا بھی ادھر چلی جائیں ادھر چلی جائیں, اسی لیے یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے, نہ کبھی کسی لوگوں نے کہا ہے, نہ انبیاء نے کہا ہے, کسی قوم نے کہا ہے, نہ فرشتوں نے کہا ہے, نہ کسی مخلوق نے اللہ کو اللہ اکبر کہہ کر پکارا ہے. حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ بولا, یہ سچائی ہے, حق حضرت کی بات. ابراہیم نے ایک دفعہ بولا اور سورج اور چاند کا مقابلہ کرتے ہوئے, اور آخر میں کہہ رہے ہیں اور بعد میں کہا یہ شرک کیا ہے میں نے. جب آپ ملاتے ہو, یہ آیت نکالے ذرا, کھولے قرآن کی آیت بتائیں. میں وی ذرا بتانا کون سا حوالہ ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس چیز کے اوپر غور کریں کہ تھوڑا سا گرامر کو آپ جب پڑھ کے ترجمہ کریں گے. سسٹر, کوئی گرامر نہیں, سب کچھ چیک کیا ہوا ہے. آپ چاہے کتنی بھی اپنی باتیں بنا لیں, مطلب یہ نہیں نکلے گا. کی وجہ سے جلود ہم سے جلود ہی ہم ہو گیا. سسٹر, یہ آپ کی بات نہیں سمجھ سکے, میں سمجھ گیا تھا آپ کی بات. آپ نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ اکبر نہیں لکھا, اس کو قرآن کو بدلنا پڑے گا پھر اللہ اکبر بنے گا, لیکن یہ نہیں سمجھے وہ پوائنٹ. جی, آپ بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو عربی گرامر سے واقفیت نہیں ہے. نہیں, اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ من نکال کے پھر اللہ اکبر بنے گا. جی, اور اگر یہاں پر یعنی قرآن میں سے لفظ نکالو تو بنے گا. حرف جارہ کی وجہ سے یہ من اللہ کی وجہ سے حرف مجرور ہے. اگر سسٹر, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کہ اللہ اکبر کو سمجھنے کے لیے پہلے مجھے عربی سیکھنی پڑے گی, پھر مجھے حرف جارہ سیکھنے پڑیں گے, پھر مجھے مجبور سیکھنا پڑے گا, پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے, اکبر کیا ہے, پھر من نکالوں گا, پھر بیچ میں جو ہے ہو لگاؤں گا, پھر جا کے اللہ اکبر سمجھ آئے گا. تو سسٹر, میں سادہ بندہ ہوں, میرے پاس اتنا کام نہیں ہے. یہاں پر تو اللہ ہو ہونا چاہیے تھا. اللہ تو اللہ کو ہی کیوں کر دیا, للہ ہی.
یہاں پر الحمد اللہ ہونا چاہیے تھا، یہ للہ کون ہو گیا؟ للہ ہی کیوں ہے؟ تعریف سسٹر، تعریف تعریف تو ہے، تو اللہ اس تعریف کی وجہ اللہ سے کے یہ بھی آ جائے لیے گا۔ ہی کا یہ مطلب ہے اللہ کی کے لیے، تعریف جو ہے، میری بات اللہ سنیے کی نا، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تو پھر ہو کیوں نہیں ہے؟ اللہ ہو ہے، وہ اللہ ہو جو کے اللہ یعنی کہ للہ ہی ساری کیوں ہے؟ تعریف اللہ ہے خود، یہ نہیں ہے ساری تعریف ہے اللہ تو کے اس کے لیے، نیچے زیر کیوں ہے؟ پھر اس کے اوپر پیش ہو تاکہ جائے اللہ نا۔ کے لیے ہو جائے، خود اللہ سر نہ ہو جائے تعریف۔ وہ جب قرآن کمپائل کر رہے تھے نا، ہو ساری بیچ میں سے نکال کے میں بھاگ گیا تھا، مجھے کیا پتا ہے ہو نہیں ہے ادھر سے، تو یہی کیسی تو باتیں بتا کر نہیں دیجیے، نہیں پتا یار، کرو، یہ تو پتا مطلب چلے گا دیکھو نا میرے دونوں بھائی۔ کا ہی، اور ہو کا مطلب تو دیکھ لو۔ مطلب آیت آپ شروع کو اس کیا ہو وقت رہا ہے؟ تک سمجھ ساری نہیں آ سکتا۔ تعریف، یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کے لیے کس کا بانے کیا آپ نے؟ کیسے کیا؟ یہ پڑھے ادھر پڑھے سسٹر۔ جی میں کیوں پڑھوں ادھر سے؟ آپ مجھے کریں نا، اپنا ترجمہ کریں نہیں نا، تو اکبر ہماری دیکھیں، ترجمہ کوئی اکبر آ رہی ہے۔ اکبر کا کیا ہو رہا ہے اچھا میں اکبر؟ بتا مجھے دیتا یہ ہوں، بتائیں کہ یہ میں ترجمہ بتا سنیں ہمارے لوگوں کے، آپ سنیں اپنا سسٹر، ترجمہ کھولیں نا۔ اچھا میں اپنے ہی کر رہا ہوں۔ اس سے پچھلی 2-3 آیتوں میں حضرت ابراہیم سب سے پہلے کوکبہ کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو، پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر اس آیت میں کہہ رہے ہیں شمس کو دیکھ کے کہ یہ سب سے بڑا اور زیادہ جگمگار ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، پھر اس کو کہتے ہیں یہ بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے؟ جو پیچھے پہلے چاند کو رب کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ جو پیچھے ایک سیکنڈ، یہ شور آ اچھا رہا ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ چاند کو پہلے وہ رب کہتے ہیں، پھر یہاں پر آ کر شمس کو رب کہہ کے کہہ رہے ہیں یہ اس سے بڑا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کو یہ جو تم ملاتے ہو، شراکت کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ ہوں، یہاں پر مقابلہ کر رہے ہیں چھوٹے خدا کا بڑے سے۔ ہاذا اس اکبر، لیے کہ یہ سب سے بڑا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرا شرک ہے کہ میں کسی اور کو اکبر کہوں۔ اب دیکھیں، پڑھیں دوبارہ اس کو، کسی اور کو اکبر کہوں؟ میں کسی اور رب کو کہوں کہ یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ شرک ہے۔ آپ ترجمہ کریں ذرا دوبارہ۔ سسٹر پچھلی آیت میں چاند دیکھا تھا، یہاں آ کر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ سورج اس سے بڑا ہے، جی، چاند سے۔ چاند سے بڑا ہے۔ اب ہاں، تو جب اس انہوں نے بات کو کہا کہ یہ سب بڑا سے کہنے بڑا کے ہے، لیے تو انہوں نے کہا کہ کمپیئر نہیں، کے یہ لیے سب سے اکبر بڑا یوز نہیں کیا۔ ہے، یہ سب سے بڑا نہیں ہے، یہ انہوں نے شرک کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے سب سے بڑا، یہ شرک کیا انہوں نے، یہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ۔ سسٹر ہم میں اکبر کسی کی سے بات بری کر رہے ہیں، ہوں۔ اکبر کہاں استعمال ہو رہا ہے یہاں، یہ میری سمجھا رہے ہیں آپ۔ اکبر جو ہے، میری بتا بات دیتا ہوں، سنیں، سمجھ گیا آپ کی انہوں بات نے سنیں کہا ذرا، آپ کہ کہہ رہی ہیں ہاذا ربی، ہاذا ہاں وہ ربی، ہاذا اکبر، یعنی یہ کہ وہ میرا کہہ ہاں رہا ہے جی، کہ یہ سورج سب سے بڑا ہے۔ سورج اس سے کہا کہ ہاں، فلما، آپ ترجمہ پڑھیں نا ذرا، یعنی آپ کہ ترجمہ پڑھیں۔ جو ستارے ہیں سب سے چھوٹے ہیں، پھر ان سے بڑا ہے چاند، ان سے بڑا ہے سورج۔ تو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سب سے بڑا ہے اللہ۔ اللہ کا مقابلہ سورج چاند سے ہو رہا ہے، چھوٹے خداؤں سے ہو رہا ہے نا؟ نہیں، مقابلہ نہیں ہو رہا۔ آپ تو پھر دیکھیں بڑا کہ کس جس سے ہے؟ وقت انہوں نے بڑا یہ کس سے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑا کہ ہونے نہیں، یہ میری بہن، نہیں ہے، آپ ان کو کی سمجھ کوئی نہیں بڑائی آ رہی۔ نہیں ہے۔ اگر آپ دو ان بہن کو بھائی ہو، ان کیوں سسٹر بات دیکھیں، سنیے میری ذرا، بات سنیں، اگر آپ دو میں بہن بھائی اگر ہو، بات تو سنیں نا، اگر جی، آپ دو بہن بھائی ہو، اگر آپ اچھا اکیلی اگر بیٹی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کتنے بہن بھائی ہو، آپ کہتی ہیں کہ میں اکیلی بیٹی ہوں صرف، تو میں پوچھوں گا کہ آپ میں سے بڑا چھوٹا کون ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں پوچھوں گا نا؟ نہیں، کیوں ہاں، نہیں اگر پوچھیں میں گے؟ پوچھوں گا، اب اگر میں پوچھوں گا آپ کتنی بہنیں، کتنے بھائی ہو، آپ بولو گے ہم 2 بہنیں ہیں، تو پھر میں بولوں گا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ ہوں، جب آپ کہتے ہو کہ یہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو اس کے لیے ساتھ اس کے شراکت ہوتی ہے، چھوٹے خداؤں کی چھوٹے کا ہونا ضروری تو ہے بڑا چھوٹے خدا یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو ہیں کہ انہوں نے بنائی نہیں ہوئے چھوٹے خدا۔ وہ بنائے ہوئے ہیں نا سب نے، کسی نے عیسیٰ کو بیٹا کہہ دیا، محمد کو محبوب کہہ دیا، فلاں کو کچھ کہہ دیا، محبوب کہنا یہ تو جو ہے شراکت وہ شریک نہیں ہے۔ سارے اختیارات تو اچھا دے دیا نا۔ آپ کا کلمہ پورا ہوتا ہے اگر آپ یہ بولے لا الہ الا اللہ، کافی ہے آپ کو؟ دیکھیں توحید تو پہلے ہے نا، توحید تو ویسے نہیں ہی ہے۔ نہیں، توحید نہیں، یہ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ کافی ہے آپ کے لیے؟ بات سنیں، رسول بھی تو اللہ نے بھیجے ہیں نا۔ محمود بھائی سنیں، وہ خود ہی کہہ رہی ہیں توحید تو سب سے پہلے ہے، دوسرے پہ بھی کوئی ہے بعد میں، پھر ہاں، تیسرے پہ دوسرے پہ سب سے پہلے توحید ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے سسٹر؟ ان اللہ یستفی، سسٹر جہاں پر محمد توحید آ رسول جاتی اللہ۔ ہے، جہاں پر توحید آ جاتی ہے، اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا نہیں آتا۔ نہیں آتا، تو کیوں نہیں پھر اللہ سمجھ پا تعالیٰ رہی کیوں آپ؟ کہتے ہیں کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں یہ؟ کیا فرما رہے ہیں؟ سسٹر شرک سمجھتی ہیں آپ کیا ہوتا ہے شرک؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ ان جیسا کسی کو سمجھ لیں۔
مثال اچھا کے مجھے طور ایک پر بات کہ میں بتائیں، سمجھتی ہوں اب مجھے ایک بات بتائیں، کہ میں ہم آپ کے سنتے پاس ہیں آتا ہوں، میں کہتا ہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میں یہ کہوں کہ لا الہ الا اللہ، میں جی یہاں رک جانا چاہتا ہوں، آپ ٹھیک ہے مجھے مسلمان کہیں گی؟ جب آپ لا الہ پڑھیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاؤں گی نا کہ ہاں بھی آپ لا الہ پڑھا کیا آپ نے میں اللہ پہ مسلمان ہو گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے سورۃ بقرہ میں؟ اللہ پاک کیا فرما رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کا سسٹر میں درجہ کیا اپنا ہے؟ سمپل آپ سے سوال کر رہا ہوں، دیکھیں جی آپ میں کے آپ علم کو کے اس کا جواب دے مطابق، رہی ہوں، میں نہیں اس نہیں، کا پہلے جواب پہلے اپنے علم کے مطابق بتائیں کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں یا نہیں ہوں، دیکھیں میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اس چیز پر وہ ایمان لایا رسول جو اس کی طرف اتارا گیا، اور ایمان والے کل آمن باللہ، سارے کے سارے ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وہ ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وہ کتبہ ہی، اور اس کے رسولوں پر، وہ کتابوں پر، وہ رسولہ ہی، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی بھی رسول پہ، ہم کسی پہ فرق نہیں اب کر رہے۔ میں تو بتاتا ہوں، اب یہ یہاں چیزیں میرے ہیں سوال جو کا ہمیں جواب ٹھہر ایمان جائے یار، کی نہیں چیز ہو، کے اوپر لے کر میں آتے ایک سیکنڈ سننا چاہ رہا ہوں اپنا سوال کا جواب، ہیں۔ اس جی میں میرا جواب کہاں ہے آپ کی اس جو آیت پڑھی ہے آپ نے اس میں؟ جی، تو اس میں یہی ہے نا کہ آمنہ باللہ کے ساتھ آپ کو اور چیزوں پہ بھی ایمان ہے، یؤمنو بالغیب والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آپ ایمان کے درجے کو بھی تو سمجھیں نا، کہ توحید کے ساتھ سسٹر اللہ میں تعالیٰ نے آپ سے فرماتے ایک ہیں سمپل سوال پوچھا ہے، اگر میں نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، جی کیا میں ایک مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ میں نے آپ کو جواب دیا کہ کیا آپ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے جب میں اللہ نے کو لا تو الہ مان لیا، الا اللہ کہہ دیا اللہ کو تو مان لیا، پہچان کر توحید کو کے آپ کہا نے ہے نا مان لیا۔ اللہ کی۔ جی توحید کو آپ نے میں مان نے لیا۔ کوئی اندھیرے میں تو نہیں یہ بات کی نا، اگر میں نے یہ بات کر لی ہے، میں نے ایڈمٹ کی ہے یہ بات، اور جی میں نے ایڈمٹ کر کے آپ نے کہا اچھا جی آپ بتائیں آپ کون ہیں، میں کہوں میں مسلمان ہوں، آپ کہے اچھا جی آپ کا کیا کلمہ ہے، میں کہوں بھائی کلمہ وغیرہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، بس یہاں رک جاتا ہوں، تو ٹھیک ہو کیا گیا۔ آپ مجھے یہ کہیں گی کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا میں آپ سے یہ بات پوچھوں گی کہ آپ نے قرآن کریم کو جب آپ مسلمان ہوئے تو کیا صرف آپ توحید پڑھ کر مسلمان ہوئے یا قرآن کے احکامات پڑھ کے ہوئے؟ سسٹر پھر آپ پوری کا جواب کیا قرآن، اور ہوگا؟ آپ کو بھی پتہ ہے قرآن پہ بھی ہم کسی بات پہ بھی یہ بات کر سکتے ہیں، آپ میرا لیول جان نہیں ہے نا قرآن میں، اس کے باوجود اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہ جب میں نے لا مسلمان الہ کرتے ہیں، الا اللہ پڑھ لیا، کیا میں مسلمان ہوں؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا قرآن جانتا ہوں، اب یہ جب بتائیے کہ اس لیول پہ مجھے مسلمان کنسیڈر کریں گی آپ؟ دیکھیں جب آپ مجھے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب آپ فرماتے ہیں مسلمان کہ وہ کرتے ہو رسول جب الا شہادت بنی اسرائیل، اللہ جب آپ تعالیٰ شہادت فرماتے ہیں کہ دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب میں یہ سب کچھ قرآن میں پڑھتی ہوں تو میں صرف توحید کے اوپر کیسے ایمان لا سکتی ہوں؟ اس سے تو مجھے جب آپ کے توحید کے پاس کوئی ساتھ جو بندہ اللہ آتا تعالیٰ کے ہے، احکامات جب ہیں کوئی مسلمان، جو جب آپ کے پاس کوئی مسلمان ہونے آتا ہے جی تو اس کو آپ کون سی پہلے ایک لائن پڑھاتے ہو مسلمان کرنے کے لیے؟ قرآن پڑھاتے ہو؟ کیا پڑھاتے ہو آپ لوگ؟ ہم اول تو میں نے کبھی کسی کو مسلمان نہیں کیا کیونکہ میں ایک عورت ہوں، تو میرا ایسا اگر کوئی جیسے قادیانی ہوا تو میں نے اس کو جو اچھا ہمارے جو علماء کرتے ہیں ہیں، ان کے پاس بھیجا ہے، میں نے نہیں جو کیا کرتے ہیں، کسی مجھے کو۔ آج لیکن بھی یاد ہے، اگر کوئی مجھے قرآن مجھے آج ہمارے بھی وہ دین کے ٹائم بارے یاد میں ہے، پوچھتا ہے، سنیں نا ٹھیک ہے، ذرا، مجھے آج بھی وہ ٹائم یاد ہے جب ایک خواجہ نامی احمدی میں نے واپس بڑے لوٹا لوگوں، تھا، لیکن میں نے اس کو خود نہیں 400 مسلمان بندے، کیا، میں نے اس کو آپ نے، ریفرنس ہاں کیا خود نہیں مسجد تھا میں۔ کیا، مجھے پتا خود نہیں تھا کیا، مفتی مبشر تھی، آپ بھی تھیں ادھر، 400 بندہ دیکھ رہا تھا، اس بندے نے ٹک ٹاک پر آ کر ایک لائن پڑھی تھی، پھر اس کو مبارک دی گئی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، جی آپ بھی مجھے ادھر اوپر گیس سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ جی لائن کیا بالکل ایسا ہی، بالکل میری براڈ پر بھی آیا تھا وہ۔ جی ہاں، تو اس میں وہ کیا لائن تھی وہ بتائیں، کیا قرآن تھا وہ؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کریم میں کیا لا الہ نہیں ہے؟ ہے، موجود ہے، یہی موجود ہے، تو محمد رسول شراکت، اللہ یہاں پہ قرآن میں شراکت موجود ہو نہیں رہی ہے ہے؟ دو چیزوں کی، شراکت ہو رہی ہے، ملاوٹ تو ہو رہی ہے وہ دو چیزوں کی۔ نہیں قادیانی بالکل نہیں بھی ہو تو رہی، یہی کلمہ محمد اللہ پڑھتے کے ہیں، رسول ہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ بیسیکلی قادیانی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھ لیں، یہ نیچے ملک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیں میری بات سنیں، وہ پڑھتے ہیں لیکن تو اس کی اب آپ اس سوال پر آئیں، آپ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ جی یہ ایک کلمہ ہے، محمد رسول اللہ کہیں اور جا کے دور جا کے لکھا ہوا ہے،
اس کو سائڈ پہ رکھیں. ابھی لا الہ الا اللہ صرف اتنا لفظ قرآن کی آیت ہے, تو وہ محمود والا سوال کہ اگر کوئی یہ لائن پڑھ کے اتنے یہ الفاظ پڑھ کے اس پہ سجدہ کر دے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ یہ نہیں تو بات پھر اگر جس کو باقی پڑے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ رسول بھی ہے. باقی بعد میں پڑھے گا نا, ابھی آپ نے مسلمان کرنا اس کو, ہاں تو ظاہر ہے پہلی چیز تو توحید ہی ہے نا, تو بس اس کے بعد ٹھہرنا اس کے بعد نہیں ہو. رسالت ہے. اگر پورا قرآن پڑھ لے گا تو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک واحد سنگل آیت نہیں ہے جو آپ سے رسول کی شہادت مانگ رہی ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی آیت ہے مجھے لا کے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ آل عمران میں, پھر سورۃ سسٹر میں کہہ رہا ہوں کوئی اللہ کی ایسی آیت دے اس کے بعد سورۃ جس میں اللہ اپنی, سن لیجیے سن تو لیں وہ اپنے احکام کو جو ہے وہ ضروری تو نہیں کہ آپ کو سسٹر فیکٹ سنیں, فیکٹ آپ کو سٹوری یس سسٹر, آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. جی سسٹر فیکٹ سنیں, فیکٹ جی فیکٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ایک آیت نہیں جس میں اللہ آپ سے اپنے لیے یا اللہ آپ سے رسول اللہ کی شہادت مانگتا ہے. پھر بھی آپ لوگوں نے یہ کلمہ بنایا ہوا. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورۃ انعام ایک آیت ایسی نہیں ہے پورے کتاب میں, آپ کو تو شاید یہ بات پتہ بھی نہ. سورۃ رعد کی آیت پڑھ لیں آپ, سورۃ رعد کی آخری آیات جو ہیں وہ ذرا پڑھ کے سنا دیں مجھے, کیا لکھا ہوا ہے اس میں. آپ پڑھ دیں سسٹر, آپ پڑھیں, پڑھیں آپ پڑھیں, میں سنوں. آپ پڑھیں, میں سن رہی ہوں, آپ پڑھیں, آپ خود پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں. سسٹر میرے سامنے کمپیوٹر اور نہیں ہے, ابھی میں نہیں جاؤں گا اٹھ کے, کوئی اور میرا آپ پڑھ دیجئے. آپ کے گروپ میں سے کوئی بھی جو بھی پڑھنا چاہتا ہے سورۃ رعد کی آخری آیت میرا بھائی کوئی پڑھ لے. اس کے بعد سورۃ انعام کی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں, تو سورۃ رعد کی پہلے پڑھیں. اس میں سورۃ کہف میں بھی موجود ہے, سورۃ رعد میں بھی موجود ہے. پڑھے کوئی بھی, کون پڑھے گا؟ آ رہی ہے سسٹر, ابھی گیا ہے بھائی لینے, دیکھے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے مانگی, میرے سامنے نہیں ہے. نمبر کیا ہے کوئی بات, سورہ رعد کا نمبر کیا ہے؟ سورۃ رعد کا مجھے بھی علم نہیں ہے کیا نمبر ہے, ٹھہرے میں بتاتی ہوں آپ کو. آیت کا مضمون ہی بتا دے سسٹر. اس میں آپ نے کہا ہے نا کہ گواہی کے بارے میں, تو سورۃ انعام بھی آپ کو دکھاتے ہیں گواہی پر, اور سورۃ جو ہے کیا اس کے اندر اللہ اپنی گواہی مانگ رہا ہے یا جی رسول کی؟ پوچھے نا, دیکھتے ہیں نا اس میں کیا گواہی ہے. اب سورۃ رعد, سورۃ رعد, سورۃ رعد, اس کے بعد میں نہیں وہ والی آیت لگانا, انہیوں کو شاید نمبر بتاؤ. سورۃ رعد میں جی 13 نمبر سورت ہے, 13 سورہ یوسف کے بعد. سورۃ رعد کی آخری آیت جو ہے نا وہ پڑھ لے. اب دیکھیں یہ بات آپ کا کہنا کہ صرف ہم توحید کو مانیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بالغیب, تو وہ کیا ہے, وہ کون سی سسٹر موضوع نہ بدلے, اس میں بتائے آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اپنے موضوع کے اوپر ہوں کہ آپ کہتے ہیں اس آیت میں بتائے کیا ایسا لکھا ہوا ہے شہادت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے پڑھ لیا, اب میں آپ کو سورۃ بقرہ پڑھا رہی ہوں. سسٹر ترجمہ کریں اس آیت کا. بالغیب, وہ غائب بتا دے کون سے ہیں. سسٹر اس آیت کا ترجمہ کریں, آپ لے کر آئی ہیں. جی آپ کریں ترجمہ اس کا, آپ کریں نا, آپ لے کر آئیے. تو میں نے بعد میں بات کہیں گی میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں, آپ خود کریں. نہیں آپ کریں ترجمہ, ہمارے کسی کا نہ پکڑیں, آپ اپنا ترجمہ کریں. آپ نہ طاہر القادری صاحب کا کریں نہ سسٹر, آپ اس کو لائیے دلیل کے طور پر. کیا دلیل اس میں ہمیں دکھانا چاہ رہی ہے جواب دیا تھا کہ آپ گواہی بناتے ہیں, تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں, سورۃ رعد میں, سورۃ کاف میں بہت جگہوں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں کون سی گواہی ہے مجھے دکھائیں. جی اس آیت میں کون سی گواہی اللہ مانگ رہا ہم سے؟ گواہی مانگ نہیں رہا, اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. میں نے سوال کیا کیا تھا آپ سے؟ چلے جی, آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ میں صرف لا الہ پڑھ لوں, لا الہ الا اللہ, تو کیا اتنا کافی ہے؟ نہ, وہ تو آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے دوسرا سوال کیا. میں نے کہا کہ آپ مجھے, میں نے آیت پڑھی اور میں نے کہا کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے.
میں نے Sister. سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھی کہ کس طرح سے ایمان لینا ہے. خالی توحید کے اوپر آپ لا کر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. آپ کو ایمان میں پورے کا پورا داخل ہونا. ادخلوا فی السلم. یہ بقرہ کی 62 بھی دیکھ لیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اتنے حصے کو مان لیا تو آپ مسلمان ہو گئے. نہیں. یہ بقرہ کی 62 بھی دیکھ لیں سسٹر, سکرین پہ لگائیے. غائب گوئی کی کتاب شاپ سب نکل گیا اس میں, یہ دیکھ لیں. چلیں جی, سورۃ بقرہ کی 62 وہ نہ پڑھیے گا تو 62 پڑھا دیں مجھے پہلے. چلیں پڑھ لیتی ہوں. نہیں وہ بھی میں نے لگائی تھی سکرین پہ, آپ نے پڑھی نہیں. بہرحال یہ بھی آپ نے دیکھ پڑھنی تھی, میں نے پڑھنی تھی. وہ سسٹر دلیل آپ لے کے آئی ہیں, میں تو نہیں لے کے میں آیا. نے تو آپ کی بات کا جواب دیا تھا. میں نے تو آپ کو سسٹر, سورۃ محمود انعام بھائی کی کا بات سوال کی. تھا. سسٹر میرا سوال دوبارہ محمود سن بھائی لیں. کا سوال تھا, شیء اکبر شہادہ, کہ کہہ دیجئے کون سی سب سے بڑی گواہی ہے. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا, میں نے کہا آپ مجھے کہ یہ سسٹر اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے نا, اس سے بڑی اور کیا گواہی چاہیے. اب جی 62 آپ کہہ رہے ہیں, کیا ہے اس میں؟ سسٹر میں نے سوال کیا تھا, آپ مجھے ایک آیت ایسی لا دے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی یا رسول کی دونوں میں سے کسی کی بھی شہادت آپ کو کہتا ہے, آپ سے مانگتا ہے کہ آپ اس بات کے شہید ہو. یعنی جیسے آپ کہتی ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ دونوں شہادتیں جو آپ لے رہے ہیں, کبھی بھی کہیں پر بھی کسی بھی آیت میں کیا اللہ نے آپ سے یہ شہادتیں مانگی ہیں؟ چلیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے یہ آیت نمبر جو ہے, آیت نمبر 62 پڑھ لیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس وقت ایمان لانا ہے, کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا کہا تو پھر ہم کس چیز کی گواہی دیتے ہیں, کہ ہم نے دل سے زبان سے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جو اور اللہ وہ تعالیٰ کتاب سے دکھانی ہے اللہ کی. یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یا ہمارا ٹریڈیشن ہے, اللہ کی کتاب سے دکھائیں گے آپ. جی اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب جو ہے. اب مطلب آپ کو, چلے آپ پہلے 62 کا ترجمہ کریں پھر میں آگے کرتی. نہیں, اللہ کا حکم ہونا چاہیے نا, کیونکہ آپ لوگوں نے تو اس کو حکم بنا لیا نا. اب آپ لوگ تو کہتے ہیں کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک یہ دونوں شہادتیں نہ دیں. دیکھیں اب یہ جو آپ لوگوں نے گیم بنایا ہوا ہے, یہ کلٹ کا پاسورڈ بنایا ہوا ہے, یہ اللہ کی کتاب سے تو ثابت نہیں ہوتا. ہمیں جب ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو بتانا ہے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی ہے اور یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی, اس پہ ہم ایمان لائے ہیں, اس پہ ایمان نہیں لے کر آئے. ہمیں کسے, کون ہے ہمیں, ہم لوگ, ہمیں کون ہے, بتا کس کو رہی ہیں ذمہ سسٹر؟ دار ہے ہم اپنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا, کون ذمہ دار ہے؟ دی اس کی انڈرسٹینڈنگ کہ ہم ذمہ دار ہیں. ہم کون؟ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس وہ سینٹینس نہیں ہے, وہ ہماری وہ زبان نہیں, ہم عجمی لوگ ہیں. تو ہم لوگوں کو اس چیز کو جب بتایا جاتا ہے تو ہمیں اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے احکامات کی اور جو غیب کے کس طرح ایمان لے کر آنے. تو ہمارے پاس وہ ایک چھوٹے چھوٹے سینٹینس ہیں جن کو ہم یاد رکھتے ہیں اور جن کو یاد کر کے ہم اس چیز پہ مطلب بولتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا, کیونکہ ہم عربی لوگ نہیں ہیں, ہمیں اس کا فہم, ہمیں اس کس کو بتا رہی ہیں یہ آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ کا کریں نا, بیان کریں نا اس کو. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہمارا ہوئے, ترجمہ نہیں پڑھنا, آپ نے اپنا ترجمہ پڑھو. آپ نہیں, آپ کا ترجمہ قادری صاحب کو آپ کھول لیتے, ڈاکٹر اسرار صاحب کو آپ کھول لیتے ہیں, نتوی صاحب کو. یہ تو غلط ہے نا, ترجمہ اپنا لے کر آئیں. ترجمے آپ نے ہمارے اٹھائے ہوتے ہیں, باتیں بھی آپ ہم ہی کر رہی ہوتی ہیں, یہ تو غلط ہو جاتا ہے نا. کال کو آپ کہیں گی قرآن بھی اپنا لے کے آئیں, نہیں تو قرآن پھر اپنا لانا پڑے پھر گا. آپ کہیں گی اللہ بھی اپنا لے کے آئیں, پھر آپ کہیں گی آپ جو ہے نا آپ دنیا بھی اپنی لے کے آئیں, ہماری دنیا میں نہیں آپ رہ سکتے. نہیں پہلے آپ وہ تو کریں نا. یہ کیا بات ہے سسٹر, یہ آپ کے سامنے لگا سمپل سی آیت ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے, جو یہودی ہوئے, نصارہ اور صابی, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, اس نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. سمپل ہے بڑا. ادھر تو باقی سارا کچھ نکل گیا, غائب غیب رسول اللہ اشہد اللہ, ہر چیز ختم ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس آیت کو آپ بھول جاتی بڑی خوبصورت میرے بھائی نے بات کی ہے. یہاں پر تقریباً 50-55 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا, اور بے شک جو لوگ ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو لوگ یہودی ہادو ہوئے, والنصارى, اور نصرانی ہوئے, والصابئین, اور مطلب ستارہ پرست ہو گئے یا بے دین جسے کہہ لیں وہ ہوئے. من آمنا, اب کون شخص
من آمن باللہ کی، کہ وہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور وہ ایمان عمل کیے اس نے اچھے، فلہم اجرہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے۔ اب مجھے یہ دکھا دیں کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو پراپرٹیز بتائی ہیں کہ ایمان لانے آخرت پہ اور اچھے عمل کریں، ان کے لیے اجر بتا رہے ہیں اللہ پاک، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مجھے بتا دیں آخرت کہ کون بس سی اتنا سسٹر؟ ہی آخرت کافی ہے، اب اس سے آگے کچھ نہیں بیان اللہ کا۔ تو جب یہ آپ کافی ہے نا، اللہ نے متقین کی کنکلوڈ properties کر آپ دیا بتاتے سسٹر۔ ہیں، ایک منٹ میری بات سن لیں، متقین کی پراپرٹیز بتاتے ہیں تو ان پراپرٹی سے ہٹ کر قرآن کریم کا کوئی احکامات جو ہے وہ متقین نہیں بناتا بندے کو، نمبر ایک۔ یہاں پر ایمان کا جو متقی پہ درجہ یہاں سسٹر پر بعد میں بتایا جائیں گے۔ گیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، دو چیزیں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور آخری دن تک ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو کیا ملے گا؟ ان کے اعمال اچھے ہوں تو ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہ آیت کنکلوڈ ٹھیک ہو ہے، گیا، ٹھیک ہو اس گیا۔ کے آگے اللہ اور نے پھر کچھ اور نہیں لکھا، نہیں، اس کے یہ آگے کچھ تو کمپلیٹ ہے۔ والذی، میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ، ابھی رکے نا۔ اب یہ پورا قرآن یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات آ گئی اس آیت میں۔ پھر جب اللہ میرے تعالیٰ لیے فرماتے ہیں، میری بات سنیں نا، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پھر یہ کیا ہے؟ اس آیت کو آپ نکال دیں۔ تب آپ کہتے ہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مبارک ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تو اس لائن میں سارے احکامات آ جاتے ہیں کیا؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں نا کہ اس آیت میں تو اگر سارا مسلمانی پوری اس میں آ گئی تو باقی قرآن کی تو ضرورت ہی میں نہیں کہہ تھی۔ رہا ہوں جو آپ لا الہ کہتے ہو پڑھاتے ہو اس میں ساری مسلمانی ہے۔ میری بات سنیں، جب میں اضافی سوال نہ کریں، پہلے اس کا تو جواب دیں مجھے۔ آپ اس کا انکار کر رہے ہیں اس آیت کا؟ نہیں، میں تو نہیں انکار کر رہا، میں نے تو آپ کے سامنے رکھی ہے، میں تو مان رہا ہوں اس آیت کو۔ نہیں نہیں میرے لیے نہیں، میری بات سنیں نا، آپ نے مجھے آیت بتا دی کہ جی یہاں پر بات ختم ہو گئی، آپ نے کہا کہ یہاں پر اینڈ ہو گیا، یہ پڑھ لیں اس کو، میں نے پڑھ لیا۔ نہیں، اینڈ نہیں ہوگی، اب یہ یہاں اللہ تو تعالیٰ پھر نے قرآن یہ بھی کریم کو یہاں پر ہم جو ہے نا آپ کہہ دیں کہ بس یہی قرآن ہے، اس سے آگے نہ تو کوئی احکامات ہے، اتنا ہی ایمان ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا، یا تو یہ کہہ دیں۔ نے ایک ایسے لوگوں کے لیے بتا دیا جن کو آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ تو جنت کے حقدار ہے ہی نہیں، نہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں، ان کا تعلق ہی نہیں، جنت ہے ہی مسلمانوں کے لیے صرف ہم اور اللہ، اور بس باقی تو فضول ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر وہ معیار بھی بتا دیا کہ چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ امن میں ہے، آمنہ کا مطلب امن جو اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، آپ نہیں تھی مان رہی، آپ کہتے یہ ہیں کہ دیکھیں آپ، اب میں آپ کو بتاؤں کہ آمنہ جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ایمان اس کا مصدر ہے۔ میں اپنا بتا رہا ہوں، میں اپنا ترجمہ کیا نا، آپ نے بولا، میں اپنا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ تو کہتے ہو کہ منہ سے لفظ اللہ ادا کر دو، لا الہ کہہ دو تو اس کا نام ایمان ہے۔ یہ یہاں امن لفظ جو ہے وہ سارا امن کو، سکون کو، پیس کو بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ امن لاتا ہے، امن میں ہوتا ہے، اور آخرت کے دن پر اور اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی صلہ دے گا۔ یہاں پہ نہ لیکن رسول ابھی ہے، نہ تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہے تھے کہ جی اللہ کا شریک، اللہ اکبر، یہ شریک ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو یہ وہ صائبین کا ترجمہ کرے ذرا، پھر صائبین کہاں سے آگے بس کیا مطلب؟ صائبین کا ترجمہ کر دینا۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ترجمے کے مطابق ہم بتا رہے ہیں نا کہ صائبین پھر وہی ہمارے ترجمے کے مطابق، اپنے ترجمے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہمارے نزدیک، اچھا ہمارے نزدیک تو یہودی، یہ مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ یہودی ہیں ہمارے نزدیک، تو وہ ٹھیک رہے گا پھر؟ میری بات سنیں، میں یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ ٹھیک آپ کو چھوڑ سمجھتے دیں۔ ہو، نہیں میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھتے ہو ہادو وہ، میں ہادو سے چلتا ہوں نا، پھر آپ کہہ رہے ہو ہادو وہ ہیں جو، حقیقت بھی یہی ہے، ہاں، جو اسرائیل میں رہ رہے مذاق ہیں، نہ سمجھیے۔ جو خود کو جیو کہلواتے ہیں، وہ ہادو ہیں۔ اگر ہادو کی ڈیفینیشن قرآن سے دیکھیں گے تو وہ تو سارے آپ لوگ فٹ ہوتے ہو، آپ سے مراد یہ ساری امت مسلمہ، دیکھیں نصرانی میری بھی، بات سنیں، اب ترجمہ کریں نا، ہادو کا ترجمہ امت مسلمہ ہو گیا، آگے جو خود کو ہدایت پہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ میں مکمل ہدایت پہ ہوں، اور وہ ساری کتاب سے باہر ہوتی ہے، وہ ہے ہادو۔ اب آپ نے فرما دیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ جو ہدایت پر ہیں، وہ ہادو۔ ہادو پر نہیں، آپ نے سنا نہیں ہے، جو خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، کون تو آپ نہیں سمجھتے آپ ہدایت پر؟ ٹھیک ہو گیا، ون سارا۔ اگر میں ابھی جو مسلمان یہاں پر آئے گا اس سے پوچھے گا کہ تم ہدایت پر ہو، سارا دن نماز میں ہدایت بھی مانگتا ہے، اس سے بولیے گا ایک آیت بتائے جہاں پر اللہ ہدایت کو ڈیفائن بھی کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں یہ کہ ہوگا، ان کی ہدایت اس کتاب سے نکل کر ہوتی ہے۔ لیکن وہ خود کو ہدایت والا سمجھ رہا ہے تو وہ ہادو ہے۔
देखिए, अब आपने हादू कह दिया कि ये जी उम्मत मुस्लिमा जो है ना वो अपने आप को हिदायत पर कहती है, ये हादू हो गया, तर्जुमा ठीक हो गया, आगे वरना सारा सिस्टर अल्लाह की आयत कह रही हैं, अल्लाह की आयत में डेफिनेशन है हादू की, जाके पढ़ ले, आपको खुद पता चल जाएगा। आप लेकिन हमारे बारे में कह रही है, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तर्जुमे की हम बात कुछ भी कह नहीं रही कह रहे। हूँ। मैं आगे तर्जुमा पढ़ना चाह रही हूँ ना कि बेशक जो लोग ईमान लाए और वो लोग जो अपने आप को हिदायत याफ्ता कहते हैं, आगे नहीं आगे क्या आप सारा मैं आपको वरना नहीं, सारा हमारी अंडरस्टैंडिंग को छोड़ देना अभी, आप इतना आपको बता दिया, जितना आप और गहराई में ना जाएं, इसी टॉपिक पर रहते हैं अभी। चलो, ये क्या बात हुई? आपको बता दिया ना कि अगर हमसे पूछेंगे, फिर अभी हम हादू पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, आयतें निकालेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, किधर हो आप? म्यूट लगा दें। तो तलत भाई आपका क्या कलम है? तलत भाई मुसलमान आप? जो नीचे कमेंट आया है दीन इस्लाम का, तलत साहब कुरान की बेअदबी सुन रहे हैं और तमाशा देखते हैं। तो भाईजान आप भी तो सुन रहे हो। आप क्या कर रहे हो? और बेअदबी कर कौन सी दी है? आयतें पढ़ना बेअदबी है? अजीब तो जहालत है। उनके कलमे का ऑपरेशन किया है ना, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। कलमा कुरान में है? कलमा कुरान में ही नहीं है तो बेअदबी कैसे? है ना, दो लफ्ज़ कहीं पर, दो लफ्ज़ कहीं पर है नहीं, दोनों लफ्ज़ तोड़ के जोड़ लिए तो फिर क्या हुआ? अच्छा, उसको इतना खास कलमा नहीं नियो भाई ये समझते। अगर ये किसी को मुसलमान जब करते हैं ना, उसको दूसरा कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न। नया ऐड हो गया ना अब तो, बच्चा कलमा बच्चा पढ़ने के बाद पैदा तो होता है ना, पैदा होता है ना, कान के अंदर सबसे पहले शिरक की अजान डालते हैं, अजान, यहाँ से तो बिल्कुल शुरुआत अजान। होती है वहां से बच्चे की। प्रिंसेस कह रही ये है ट्रेडिशन बना लिया था शैतान ने, इनके कानों में ऐसी ऐसी बातें भरी हुई है। बात करें, प्रिंसेस साहिबा से बात करें, कह रही है नहीं गलत कह रहे हो। क्या बच्चे की कान में अजान नहीं भरते पहले? सबसे पहले महमूद भाई से मैं क्या बात करूं? जी महमूद भाई बोले। नहीं, मैं आपको अगर मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैंने सवाल किया है, आप क्या समझती हैं ये बात सच नहीं है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितनी भी बातें बोले हमारा ईमान बड़ा पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, मैं भाई यार, मैं कोई बिल्कुल हम शैतान अजान के देते रास्ते हैं, में थोड़ी बिल्कुल बैठा अशहदु हुआ हूँ। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, बिल्कुल, बल्कि ईमान मुफस्सिल भी पढ़ते हैं मुसलमान करने के लिए, ईमान मुजम्मिल भी पढ़ते हैं, वो आपने जी नहीं जी पढ़ी शायद, हमारे बच्चों को याद होती है वो। इसको ये कहते चले, हैं आप कि नियो से बात करें, नियो से। इसको ये कहते हैं कि आप जो मर्जी है कर ले, हम ढीठ हैं। बहुत ढीठ, पक्के वाले ढीठ अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद भाई तो जानते हैं मुझे बहुत ढीठू है ना महमूद भाई? लेकिन मैं तो महमूद भाई की रिस्पेक्ट में नहीं नहीं बोलती नहीं, हूँ, हमने आपसे बड़े बड़े पत्थर टूटते, एक कोई ऐसा दिल पे लगता है जाके, एक ऐसी आयत लग जाती है इंसान को, बड़े बड़ों को बदलते देखा हमने। ये जब बस इंतजार इस चीज का होता है कि कब वो आपको मैं सच्ची पहुंचेगा। दिल से भाई मानती हूँ। जी नहीं जी, नहीं, और बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको मैं अपना सुनती वक्त के हूँ, ऊपर आपको सिखाता है। हम आपके बुरे में नहीं सोच रहे, हम आपको सोचने में मजबूर करते हैं, बस सिर्फ हम इतनी भी सी आपके बात है। बुरे में नहीं सोचते, हम चाहते हैं आप मुसलमान हो जाए, आप चाहते हैं हम आपके जैसे हो जाएं, अच्छा, दोनों भला करना चाह रहे हैं ना, मसला ये एक्चुअली। ये आयत नहीं मुझे मुसलमानों की तरफ आने देती सिस्टर, ये स्क्रीन पे लगाई। और अगर तू जमीन में मौजूद हो के अल्लाह से भटका देंगे। अच्छा जी, अब मानी भाई मेरे को फंसा रहे हैं, ठीक है जी भाई, ये हमारे बारे में नहीं है, ये काफिरों के बारे में। अब मैं इशारा करूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे, मुझे ताड़ देंगे, ये आप लोग के ऊपर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं अक्सरियत ज्यादती में हम करेगा, हैं और कि आप आपके हैं? ये इशारों से कोई बिल्कुल हमें मलिक फर्क भाई नहीं के पड़ता। ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, आप सबके ऊपर है ये। सिस्टर नहीं वो नहीं, तो हमसे बड़े गाली गलौज से भागते हैं, बाकी अक्सरियत में किसी हम हैं चीज कि आप हैं? अक्सरियत में हम हैं? अक्सरियत में अभी देखें, आप सब में मैं अकेली हूँ, आप सब अक्सरियत में। नहीं नहीं सिस्टर, अक्सरियत जो आपको भी पता है किसकी मैं बात कर रहा हूँ, अक्सरियत में हम हैं कि आप हैं?
بالکل اکثریت میں ہم لوگ ہیں. صحیح بات ہے. آیت پڑھی تھی نا آپ نے. آ رہے ہیں مجھے، میں نہیں آپ کی طرف آ سکتا، معذرت. ہاں ہم نہیں آ سکتے. میں بلا ہی نہیں رہی آپ کو، بیچاری امیں محنت کرتی رہتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. ہاں امیں میچ کھیلتی ہے بیچاری، ہر میچ ہار کے چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ پورا پارٹنر کرتی لیکن ہے، اچھی بات ہے نا، سب سے مجھے باتیں آپ کرے لوگوں سے بھی گی، سننے کو پوچھے گی، ملتا پھر ہے دوبارہ آئے گی. ترجمہ عقیدہ. مجھے ایک بات پوچھنی تھی محمود بھائی آپ سے، 3 جی سوال ہے میرے آپ سے، جو مجھے ابھی تک میرے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے یہ جو فرقہ آپ کا شروع ہوا ہے اچانک سے، مجھے اس استغفر کے اللہ. سوال کے جواب ابھی تک کسی نے بھی نہیں دیے کہ جب آپ قرآن پاک کو مانتے تو آپ نے یہ کہاں سے لے کے قرآن پاک آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اور یہ سسٹر آپ کے وہ جو آپ بہت ڈیٹ کہہ رہی تھی نا، یہ آیت آپ کے نہیں لیے نہیں نہیں مانی بھائی، ایک میری منٹ. طرف سے جی. محمود بھائی مجھے پوچھنا ہے، جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو یہ قرآن پاک آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب چاہیے مجھے. آپ لوگ کی کانسیپٹ کیا ہے اس بارے میں؟ میں اپنا بتا دیتا ہوں. ہم سب ہاں بھائی آپ اپنی بتائیں. اپنی جگہ پہ ہیں، ہر کوئی ٹھیک ہے اپنا بتائیے. رکھتا ہے. میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں جی جی. کہتا ہوں، آپ نے وہ آیتیں میرے سے بار بار سنی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ موسیٰ کو دی گئی ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کاغذوں پہ اس کو اتار لیتے ہو، بہت سا اس میں چھپاتے ہو، اور کچھ جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہو. اور پھر ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آیت کے اندر ہی، اب یہ آیت سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ آپ کے حساب سے محمد رسول اللہ نے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس کے ملنے پر شک نہ کرنا. یعنی کہ کتاب موسیٰ کو دی جا رہی ہے اور جس کو مل رہی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ملنے پر شک نہ کرنا. تو میرا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں تو آج پڑھ رہا ہوں تو میں اس طریقے سے میرے تک پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب دی گئی تھی، اب جب مجھ تک پہنچی ہے، جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، تو مجھے اس کے ملنے پہ شک نہیں کرنا ہے. اور اگر مجھ سے پہلے اگر آپ کہتی ہیں محمد رسول اللہ کو ملی ہے 1400 حضرت سال پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کو ملی؟ مجھے یہ پوچھنا ہے. یہ ہمیشہ اس کے بعد سے چلی آ رہی ہے پوری انسانیت کے لیے. ہاں تو کسی کے پاس تو گئی نا، ہوا میں تو کہیں ایسے نہیں جو اڑتی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں، کہتے ہیں جو بھی موسیٰ نہیں. علیہ محمود السلام بھائی کے بعد آنسر بالکل انبیاء. کلیئر آنسر دے اس بات کا. جی کیسے جی، پہنچی آپ کو؟ کیسے ملی؟ کس طرح سے ملی؟ یہ جس طریقے سے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترتیب ایسے ہے نا کہ اس طرح پہنچائی ہے اللہ نے مجھ تک. دیکھیں، پہلے پہنچی حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کو ملی، اس کے بعد آپ تک کیسے پہنچی یہ بتائیں. لوگوں نے لکھ لی نا، لوگوں نے اس کو قراطیس وہ بنا لوگ لیا کون تھے کاغذوں جنہوں نے پہ. لکھی؟ کون تھے وہ لوگ؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے جب ان کو کتاب ملی ہے، بس جو ان کی قوم ہے. مطلب ان کے بعد یہ کتاب چلی ہی نہیں، بس ان کے ذریعے اور ان کی نسلوں میں، ان کی اولادوں میں پہنچی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اس کا وارث بنایا گیا، اس کتاب کا، بنی اسرائیل کو. اچھا، پھر کس کے پاس؟ تو وہ بنی اسرائیل، وہ جتنے بھی لوگ آج تک اس کتاب کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں اور جن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتا ہے، جن کو اللہ نے نبوت دی ہے، حکمت دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے اور کتاب کا وارث بنایا ہے، وہ آج تک چلے آ رہے ہیں لوگ. پوچھنا چاہ رہی ہوں، وہ تھے کون؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم تھے. لوگ. سیدھا آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ سے پہلے آپ کے امی ابو تھے، ان سے پہلے ان کے نہیں، وہ نہیں ہے، ان سے پہلے وہ نہیں ہے. ان سے پہلے ان کے وہ سب کہاں گئے؟ نہ ان لوگوں نے بس قرآن اٹھا کے اور بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کوئی بھی میرے والدین وغیرہ میں سے کوئی بھی قرآن اونلی کوئی ہے ہی نہیں. قرآن تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایک برکت کی کتاب تھی کہ گھر میں رکھ دو تو آگ نہیں لگتی. یہ تو ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ کی کتاب کی. یہی بات محمود بھائی، قرآن پاک آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، پھر ان کے بعد ہمارے پاس آ گیا. سیدھی سی بات ہے، اس کو سمجھنے میں کیا آرٹ ہے؟ چلو ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ محمد کو ملا، آپ کو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی. سارے نبیوں کو آپ لوگ مانتے ہیں، ملک بھائی بھی مانتے ہیں، جتنے بھی فسادات آتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے آپ لوگ کے سب کے کیوں رکتے ہیں؟ یہ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ مطلب آپ قرآن پاک پہ کرتے میں مانتی ہوں، آپ اس بات پہ غور کر کے کوئی تفصیل کے اس پہ پہنچ کے کہ سب اسی بات پہ آگے کیوں نقطہ سب کا رکتا ہے؟ مجھے پلیز میں بتاتا ہوں میں ویٹ کروں گی، یا ابھی دے دیں. نہیں، سن لیجئے.
ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بہت اونچا مقام دیا ہے اور ان کو رسول اللہ کا ہے، اور جن کو رسول اللہ کا ہے ان کی خاصیت بھی بتائیے کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اب جب محمد جو لفظ ہے، پہلے بھی میں یہ 10 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، اگر ہم لوگوں نے انسانوں کے رکھ لیے ہیں تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب محمد کہتا ہے تو وہ ہوتا ہے تعارف کرانے والا یا پہچان کرانے والا، کس چیز کی؟ رسول، یعنی کہ جو اللہ کا بھیجا گیا پیغام ہے۔ اب یہ جو پیغام کو تعارف کرانے والا جو بھی ہے، جو بھی اللہ کی آیات کو لیتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ اس سٹیٹس پہ ہوتا ہے جس کو محمد کہتے ہیں، یعنی کہ ایک سٹیٹ ہے انسان کی۔ یہ نہیں کہ محمد ایک انسان، ایک بندہ تھا، ایسے بہت سے محمد ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں روزانہ، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جو بھی جب سے کتاب پڑھتا ہے، پڑھتا آ رہا ہے، وہ محمد تھا، اور وہ تصدیق بھی کر رہا ہے، اور وہ سارے نبیوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی، آپ یہ کہتے ہیں تو وہ تو ایک بندہ تھا، اس کا مطلب سارے موسیٰ تھے؟ نہیں، موسیٰ ایک اسٹیٹ ہے، دیکھیں نہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق ہی اگر ہم بات کریں تو سارا اسرائیل موسیٰ تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر موسیٰ آپ پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ نے جو یہ عقیدہ بیان کیا، ایک منٹ نیو بھائی، سنیں ذرا، ایک ہی بندے سے بات کریں، آپ سے بھی میں بات کروں۔ ہاں نہیں بالکل، دیکھیں نیو جو یہ کیری کرے گا، اچھا سن لو ایک سیکنڈ آپ پھر وہ دیکھو انسان کو جو بھی اس اسٹیٹ پہ آ کے بات کرے گا، پیغام پہنچائے گا، تصدیق کرے گا پچھلے نبیوں کی، جو بھی سسٹر جو بھی جی جو بھی نا، یہ آپ وہ اسٹیٹ کو سمجھے نا سسٹر، اب ہر کوئی علیہ السلام کو ہی کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مانا، ان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے پڑھا، جو ان پہ ایمان لائے، جو کرتے رہے، مطلب سارے موسیٰ تھے۔ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ؟ نہیں نا، ایسے نہیں ہے، سن لیجیے آپ آرام سے پلیز۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ اگر 100 بندہ پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ سب نے پڑھ لیا تو وہ سارے وہ ہو گئے، اور یہاں سارے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی امت مسلمہ میں کیا سارے ہی؟ سننے تو صحیح نا، بات کو سمجھا کریں، لکیر کے فقیر نہیں بنتے، بات کو سمجھیں، بات تانے مار کے نہیں بدلے، بات کا جواب دیں جیسے میں دے رہی ہوں، سنیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بچپن سے لے کے ابھی تک کتنے مسلمانوں کو آپ جانتی ہیں جنہوں نے آپ کو آ کے آیتیں پڑھ کے اس کا فہم بتایا ہو؟ مجھے اس بات کا جواب دے، انہوں نے ابھی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اسٹیٹ کا نام ہے، دس از اے اسٹیٹ، اوکے، ڈونٹ جو کیا ہوتی ہے، نیو مجھے جواب دے رہے تھے میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، 2 منٹ، محمود بھائی سے ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ، میں نے کیا کہا ہے تاکہ میں کریکٹ کروں آپ کو؟ ہاں بولیں۔ میں نے یہ کہا جو بھی انسان، ساری اسٹیٹ پر ہیں جتنے بھی سن لیجئے، پڑھتے تھے، کیا خیال ہے؟ سن لیجئے پلیز، سن لیجئے، جو بھی انسان اللہ کی اس کتاب سے جڑ کر اس کی جو آیات ہے جب لوگوں کو پہنچاتا ہے، وہ اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کی پہچان کرا رہا ہے لوگوں کو۔ اب جب ہم آیات آپ کو پڑھ کر آپ کو وضاحت کرتے کہ دیکھو یہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کسی آیت میں، اور آپ پڑھ کے اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ سنیے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں، ان کا رتبہ کیسے نہیں جوڑتے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتا دیں، چلے نہیں یہ غلط بات ہے، دیکھیں آپ یہ ہوتی ہے یہ منافقت ہے سسٹر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں ایک جواب دے دیں، ایک جواب، اگر میں آپ کے پاس آ کے بولوں لا الہ الا اللہ، آپ مجھے کہیں گی کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر میرا صرف اتنی سٹیٹمنٹ ہو، ہمارا ایمان ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیں ساتھ بول دیا نا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ نہ بولیں کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ بالکل بولا آپ ساتھ جب بھی ساتھ بولتے ہیں تو آپ کے لیے شرک کرتی ہو۔ دیکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ساتھ لگاتے ہیں تو یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے سے نہیں نا، تو آپ شرک کا مطلب آپ سمجھتی ہیں نا، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کا، اللہ کے ساتھ سسٹر، اگر اللہ کے ساتھ آپ اس کے نوکر کا نام اس طرح لگاتے کہ اس کے بغیر میں مسلمان نہیں ہو سکتا، تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔
بالکل نہیں کہتے اس کو شرک. شرک اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے اور تعلیمات میں انحراف کریں. اچھا اب ان کی تعلیمات میں اچھا ٹھیک ہے اب اللہ کی ان تعلیمات کو محمود بھائی پہلے آپ مجھے آنسر دیجیے. نہیں اللہ کی ان تعلیمات کو ہم کہاں پاتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا جس نے بھی قرآن پاک پڑھا وہ اسٹیٹ میں. پہلے مجھے اس بات کا آنسر آپ دیں گے تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. سسٹر یہ جو اللہ کی تعلیمات ہے وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ میں آپ کو بالکل ایک بھی کراس کوشچن کا آنسر نہیں دوں گی. فرسٹ یو ٹیل می کہ آپ نے یہ بات کی، پہلے یہ بتائیں مجھے. اس اسٹیٹ پہ ہوتا ہے نا وہ جو بھی ہم قرآن پاک پڑھتا ہے وہ ہر بندہ محمد ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے. آپ نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی؟ نہیں ہر بندہ جو پڑھتا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا جو بھی انسان ایک انسان پڑھ کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں تک جو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھ کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ اس حالت میں، خالی اس حالت میں جب وہ ڈیلیور کر رہا ہے اللہ کا پیغام، وہ محمد کی وہ چلتا رہے گا قیامت تک. یہ اسٹیٹ ہمیشہ انسانیت کی رہے گی کیونکہ اللہ کا پیغام چلتا ہی اس طرح ہے. ارے میرے بھائی یہی تو میں آنسر دے رہی ہوں آپ کو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ تھا. آپ نے وہاں آ کر کیوں روک دیا؟ پھر آپ یہی کہتے رہتے یہ چلتا ہے چل رہا ہے. پھر آگے کی آپ نے معاملات کو کیوں مان لیا؟ پھر صحیح ہے مگر وہ ایک اسٹیٹ اپنی ہے، محمد اپنی مجھے ایک بات کی خوشی ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. چلیں یہ بھی بڑی بات ہے، آج پتہ چلی مجھے. اچھی بات ہے، مانتے ہیں آپ. اللہ نے لکھا ہوا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کتاب، کیسے نہیں مانیں گے ہم؟ بس ٹھیک ہے، گڈ. چلے اتنا تو مانا، خوشی ہوئی مجھے. اب میں آپ سے کیا بحث کروں؟ ٹھیک ہے چل کوئی بات نہیں. کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا. نیو سے بات کریں. صرف ایک آیت یاد آ گئی، اس کا فہم ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب صرف واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے منہ بن جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. جیسے ہی ساتھ ان کے شراکت کا، ان کے جو شریک کا نام لیا جاتا ہے ان کے الہ کا، تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. بالکل غلط نیو بھائی، بالکل غلط آپ تشریح کر رہے ہیں اس بات کی. اور آپ کر بھی ہمارے قرآن پاک کے ترجمے سے رہیں. آپ واقعی یہ بات صحیح ہے محمود بھائی، آپ لوگ اپنی تشریح کیوں نہیں کرتے؟ کریں تاکہ ہمیں موقع ملے، ہمیں آپ لوگ کو سمجھنے کا، آپ کے ترجمے کا، آپ کی تھنکنگ کا. سسٹر ابھی تک ہم نے کون سی تشریح کی ہے؟ صرف سمپل ترجمہ کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، سن لیجیے ابھی آپ کے سامنے امیں یہاں پر تھی. ہمیں بھی انفارمیشن ملے گی اس بات. اچھا سن لیجیے سسٹر، سن لیجیے. ابھی امیں اوپر تھی، ہم ایک آیت بالکل ہم سمپل سا پوچھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اللہ اکبر اور اللہ ہی اکبر کے اندر فرق کیا ہے. پھر بھی وہ اصطلاحی یہ اور وہ ملا ملوک ہے، ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ اللہ ہی اکبر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اللہ اکبر بنتا ہے. حالانکہ there is no way. اور ہم ان کی طرح اتنے بڑے عالم بھی نہیں. مانی تھینک یو. ہاں یار بے ہوش نہ ہو یار ابھی تو. نہیں وہ نیو بھائی نے جو آیت بتائی تھی وہ لینے گیا تھا میں، سوری. اچھا تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا پے کیا کریں اٹینشن. ہم ایسے بات نہیں کرتے، آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری کوئی انفارمیشن غلط ملے یا اس کے متبادل آیت ملے، آپ لے کر آئیں. یہاں پر ہوگا مزہ تو جب ہی آتا ہے جب ہم لوگ آیت سے آیت ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم آپ ضد پکڑ لیں کہ نہیں آپ لوگ یہ ٹویسٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ تحقیق کر کے تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ پوری بات. محمود بھائی میں کبھی بھی ضد نہیں کرتی ہوں، میں ضرور تحقیق کرتی ہوں اس بات کی جو بات کی جا رہی ہو. لیکن جب مجھے ٹھیک آنسر ملے گا، جب مجھے ٹھیک آنسر ملتا ہے جس کا میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں یہاں پہ غلط جا رہا ہے، اس کی صحیح سے تشریح نہیں ہو رہی یا صحیح سے ترجمہ نہیں ہو رہا، میں ضرور اس بات پہ ہمارا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ ہم بھی ایک ترجمہ لکھ کے چلے جائیں. ہم سے پہلے ہزاروں بندوں نے ہر زبان میں ترجمے لکھے ہوئے لکھ کے چلے جاتے ہیں، بندے آگے پڑھ رہے ہیں. یہ بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ کتاب اب وہ جو ترجمہ ہے یہ اس کے بندے کی سمجھ ہے، تو جو اس کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے لائن میں. ہم یہاں پہ آپ کو ترجمے اپنے فہم بتا کے آپ کو اپنے پیچھے لگانے نہیں آئے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے سیکھا آپ لوگ بھی سیکھو اور اپنا خود کرو. آپ کو آیت بتائے گی، طریقہ بہت آسان ہے. جتنی دیر آپ یہاں پہ ہم سے بحث میں لگاتے ہو 2 گھنٹے، آپ اس سے آدھا ٹائم ایک روز کے 10 منٹ بھی لگانا شروع ہو نا تو 2-4 ماہ کے بعد آپ کو سارے الفاظ کی سمجھ آ جائے. اتنا آسان ہے. اور جو بالکل بیسک سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، وہ تو آپ کو 2 گھنٹے میں پتہ چل جائے.
باقی پھر اس کی باریکی میں گہرائی میں جاتے رہے آپ, ساری زندگی آپ کے پاس پڑی ہے. آپ کو کیسے پتا کہ ہم نہیں پڑھتے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی باتیں بتاتی ہیں نا, یہ اللہ نہیں، کی میری کتاب کو آپ نے باتیں کیا کیونکہ سمجھا ہوا میں صحیح سوال ہے, کر یہ رہی ہوں ایسی اس لیے حکمت ہے, میں بتا رہا مجھے ہوں, قرآن یہ ایسی پاک، حکمت ایک ہے. بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات سنیے میری، ہر کسی کی مینٹلٹی سیم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. مجھے یاد نہیں رکیے گا رہتا، ذرا. مجھے پتا ہوتا ہے لیکن مجھے آیات یاد نہیں رہتی. ٹھیک ہے، مجھے بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی. یہ پرابلم ٹھیک اکثر ہے, لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے بول دیا کہ جو وہ اس کے احکامات ہیں, حکم جو ہے وہ اتنے آسان ہے. سب سے پہلا جو اس اس کتاب کا لیے میں پیغام ہے, قرآن پاک سے جب آپ بات کرتے ہیں تو کیونکہ مجھے اکثر چلیں یاد آپ نہیں کے پاس رہتی. ٹائم نہیں ہے نا, آپ کے پاس ٹائم ٹائم کی نہیں, بات سننے کا نہیں، تو ہے نا. ٹائم کی بات ہی نہیں ہے. الحمدللہ میں پڑھتی ہوں اور میں کافی پڑھتی ہوں، بلکہ میں اب زیادہ پڑھنے لگی ہوں جب تک میں براڈ پہ آ رہی ہوں. یہ شاید محمود بھائی کو بھی یہ بات میری معلوم اچھی ہے بات ہے, اور میں نوٹ بہت ڈاؤن بھی اچھی بات کرتی ہے, ہوں. پڑھا کرے, بہت اچھی بات, لیکن بہت اچھی آپ بات کسی ہے. کو یہ جج نہیں نیو کر سکتے ایزی اگر لے آپ کے لے, پاس نیو دین ہے. ایزی لے سب لے. سے پہلے فرسٹ ٹائم میری لڑائی محمود بھائی سے اسی بات پہ ہوئی تھی جو آج آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کبھی لڑائی نہیں کی. میں نے کہا محمود بھائی اپنے علم پہ غرور نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس علم میں یہ ہے، ہمارا آپ نے سنیے بھی گا نا نیو ذرا, بھائی ابھی یہی بات کہی نا مجھے. اب آپ بتانے آپ نے لگو بولا نا, میں سمجھا آپ ناراض نہیں جواب ہو، نہیں سنیں ناراض گے آگے سے, نہیں. دیکھو جواب اچھا تو دیکھو, سنیں نا. لڑو نہیں. اچھا ایک میری بات نہیں، سن میں لو, نہیں لڑ رہی، دونوں میں اس کی نہیں وجہ, لڑ رہی ہوں. دونوں میں نہیں لڑ دونوں رہی. میری بات اس سن کی, لو پلیز پلیز یار. جی نیو جی ایک جی سیکنڈ. جی محمود بھائی. چلو سب کچھ چھوڑ دو, اس کا مقصد یہ نہیں تھا سارا کا سارا. یہ تھوڑا بہت جو جا رہا نا ہمارا, اگر ہو بھی جاتا ہے لہجہ, وہ اس لیے کہ موسٹ لوگوں کو ہم جانتے ہیں, جیسے آپ کو ہم جانتے ہیں, آپ ہمیں مہینوں سے سن رہی ہیں. تو یہ اگر ذرا ایسے ہی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کس طرف سے آ رہے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بالکل سمجھ رہی ہیں ایسے ہی نا؟ ہے. جی تو جی. اس لیے برا مت مانا کریں. ہم لوگ آپ کو کوئی خدا نہ خاصا اٹیک کے نہیں اس کے اندر محمود بھائی، نہیں برا کر رہے مان ہیں. رہے ہوتے تو آپ سے بات کرتے، نیو بھائی سے بات کرتے، نہیں آصف بھائی سے کریں بات کرتے. آپ. آصف بھائی سے تو میری بہت لڑائی بھی ہوتی ہے، محمود ہوتی بھائی، رہتی ہے. برا نہیں یہ مانتے جی ہیں، جی پرنسس ہماری بہن اپنی برا نہیں اپنی رائے مانتی، ہے، اپنا اپنا یہ دین ہے. اچھی بہن ہے. سیدھی سی نہیں بات ہے. کوئی بات نہیں. نہیں دیکھیں, اچھا اور ایک اور بات میں آپ سے کروں. میں آپ کو پہلے بھی آپ کو میں نے, کوئی یعنی کہ علم میں میں آپ آپ سے کو ایک, برتر ہے، کوئی علم میں آپ سے کم تر ہے. اس میں نہیں کوئی نہیں ایسی آپ بات صرف نہیں. اتنا یہاں پہ سن ہر طرح لیجئے, کے بندے آتے ہیں. اتنا سن سسٹر, ہم لیجئے یہ, مجھ سے یار, ایک سیکنڈ رک جا یار, صرف اتنا سن لیجئے مجھ سے کہ جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں ہم یہ غرور کر نہیں آتے کہ ہمارا علم زیادہ ہے. جو ہم لوگ یہ جو کاکی پنا ہمارا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو, یعنی کہ وقت انسان کے پاس بہت کم ہوتا ہے, تو ایک طریقے سے ان کو جھٹکا دے کے ہمیں اٹھانا ہوتا ہے تاکہ وہ جا کے اس چیز کو ریسرچ کرے. لوگ اس چیز پہ اب مجبور ہو گئے ہیں سوچنے پہ کہ لیکن یہ محمود بھائی سوالات کے میری آپ جوابات لوگوں کیوں سے نہیں ایک ہے ہمارے ریکویسٹ پاس. ہے، آپ کا جو اپنا کوئی آپ لوگوں نے قرآنسٹ، آپ قرآنسٹ ہے نا؟ یہ قرآنس وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. ہم ٹھیک ہے، لوگ چلیں اللہ کے آپ کو، کلام کے, ٹھیک ہے، ہاں اوکے. اللہ کے کلام کے تابع ہیں. لیکن بالکل میں صحیح یہ بات. کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اگر اپنی کوئی بکس یا اپنا کوئی نکالیں گے قرآن پاک کے ترجمے یا کچھ بھی، تو بہت سارے لوگوں کو جو ہم نے تو ان سب کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ایک الگ نہیں سوچ ملے نا, گی، پڑھنے مقصد کا موقع ہمارا ملے گا. تو آپ یہی لوگ تو, کسی کو فالو کرتے ہیں. یہی تو آپ کو آپ ہمیں کہہ سمجھا رہی رہے ہیں, ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہم لوگوں کو مثال بنا کے چلے, بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ سیکھ رہے ہیں آپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ آپ وہ طریقہ اپنا کر اپنے طور پر سیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ اپنی خود ذمہ دار ہوں گی کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے اس کی. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی کتابیں لکھ کے چلے جائیں, پھر ہم لوگ بھی مولانا مودی اور مولانا یہ بن کے اور مولانا وہ بن کے. یہ کبھی بھی جو آپ کو پیغام دینے والے ہوں گے وہ ان کا کام یہ نہیں ہے. وہ گمنام لوگ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح دیکھو اس کو. یہ جو علم ہے, یہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو روشنی آتی ہے جب ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کتاب کو, اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو جتنی آپ کی سمجھ ہوگی اللہ آپ کا جو امتحان اس سے لے گا. آپ ہمارے اوپر یہ نہ ڈیپینڈ کریں گے کوئی ہم میں سے کتابیں لکھ کے جائے گا. یہ وقت آئے گا آپ کے اوپر یہ چلا جائے گا. اور آپ خود بھی, اور پرنسس بہن آپ خود بھی ساتھ ساتھ آپ قرآن پڑھتی ہیں, آپ قرآن پر خود تحقیق کیا کریں. بڑی پیاری بہن ہیں آپ. مثال کے طور پر ہمارے جیسے آپ 5ویں جماعت کے بچے کو اگر سسٹر آپ MBBS کی کتاب دے دیں, اب انگلش تو وہ پڑھ لیتا ہے, اس کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے اور ساری انگلش کو اس کو سمجھ بھی آ جائے, لیکن کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا ایک دفعہ پڑھنے سے, 10 دفعہ پڑھنے سے؟ وہ ایک پروسیس کا نام ہے. جب آپ خود اس میں جو ہے وہ انوالو ہوں گی, انٹر ہوں گی,
लफ्ज़ों को देखेंगी, बारीकियां देखेंगी, इनके तराजम आप खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगी, तो फिर साथ साथ आपका नफ्स जो है वो भी वैसा ट्रेन होता जाएगा। एक दफ़ा बोलने से 100 दफ़ा बोलने से वो असर नहीं हो सकता, या मेरे बता देने से वो असर नहीं होगा ना, आप फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाएंगी। ये एक टाइम टेकिंग एक प्रोसेस का नाम है, जब आप वो खुद करेंगी वो फिर ही होगा। और फिर नियो भाई दूसरी बात ये है, प्रिंसेस बहन से मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब अल्लाह ताला ने हमारे रसूल का इतना बुलंद रुतबा किया है कि उनको रसूलुल्लाह कह के मुखातब किया, और अल्लाह कहता है कि ये जो नबी हैं उन पर मोहर हैं, ये रसूल है, कितना बड़ा रुतबा हमारे रसूल का, और फिर हम उनको नीचे करें कि नहीं वो ये नबी हैं, उनसे छोटे हैं। रसूल का रुतबा सबसे बड़ा है मेरी बहन, तो हम उसी रुतबे पर जो है ना जी उनको ले रहे हैं, हम रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर ले रहे हैं। मोहम्मद बिन नहीं आसिफ भाई रुक जाए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की नहीं बात हो रही यहाँ पे सिस्टर, ये अल्लाह के इस पैगाम की बात हो रही है, इस किताब की बात हो रही है। नहीं, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ही समझते हैं ना ब्रदर। तो वो आप समझते रहे। अच्छा, लेकिन मुझे महमूद भाई इस बात का आंसर आप जरूर दिएगा जो आपने मुझे अभी कही ना स्टेट वाली, वो मेरी क्लियर नहीं हुई है बात, उसका आंसर आपने मुझे देना है। सिस्टर सब कुछ अल्लाह की किताब के अंदर जितने भी नाम है वो मुझे एक आपसे नफ्स नहीं की है ये स्टेट है। आंसर, आपने मुझे अपना अकीदा बताया, आप लोगों ने मुझे इस बात का आंसर चाहिए जो मैंने आपसे पूछा था, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। क्या है आपका सवाल दोबारा? मैं जैसे आपको आपने देता कहा था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि एक बंदा स्टेट में आ जाता है जो फैला रहा होता है, ठीक है, जब वो उस स्टेट में होता है, जब वो आपको हिदायत का बता रहा होता है या वो आप पिछले आने वालों की भी वो देता है, तो मैं इस बात का जवाब मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी चाहिए, और अभी भी आप कभी भी बोल दें मैं आके आपसे बात कर लूंगी। नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा होता है सिस्टर, यानी अल्लाह की आयत पढ़ रहा होता है, ये वाली हाँ, तो इस आपने किताब के स्टेट अंदर की है। बात की ना, फिर तो महमूद भाई आप खुद सोचें, अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं फिर तो ये तो आप सारे नबियों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर तो बिल्कुल एक पैगाम है क्यों? हाँ, अल्लाह की किताब। मैंने कब एक का कहा है? हाँ प्रिंस बैब, अब आप समझ रही हैं, महमूद भाई समझाया हमने जरा। कभी एक के ऊपर रोका ही नहीं है सिस्टर। हम कहते हैं कि जो भी आया है, जब भी जिस जमाने में और हर जमाने में कयामत तक आते रहेंगे ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ लेकिन वो अल्लाह की मैसेंजर्स किताब होते से हैं ना पैगाम भाई, ये पहुंचाएंगे। तो आप मानते ही हैं ना, दे वर मैसेंजर्स। everyone who is doing this is a messenger। ये तो अभी हमारा अकीदा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक की हाँ, ये जो तालीमात ब्रेक है, वो आपकी लगी मैसेंजर है, होता ठीक और है। आपसे पहले ईसा वाले पे लगी है, उससे पहले मूसा वालों ने ब्रेकें लगाई हुई है, ये आप लोगों की इख्तिरा है। ये अल्लाह की इख्तिरा- किताब से इनके अंदर इख्तिरा तफर्रुका मतलब है ही क्या नहीं। मतलब? ये सब के सब अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले लोग। इख्तिरा क्या होता है महमूद भाई? इख्तिरा मीन्स इट्स एन एडिशन, ओके इट्स समथिंग यू इन्वेंटेड। ओके ओके जब से आपने ब्रेक लगाई है तब से आप मुसलमानों में से जो है वो कुरान का फहम, कुरान खत्म हो गया हुआ है, खत्म होता जा रहा है। जिस वजह से आपने ब्रेक लगाई है कि आप पे ये पैगाम समझ के आगे पहुंचाने पे आप कहते हैं वो एक आया था 1400 साल पहले बता के चला गया, ये आपको खत्म। किसने अब हमारा वही खुदा कहा? है। हमारे यहाँ तो ये सुन्नत है फैलाना। किसने बोला है क्या? आपको नहीं भाई? ये क्या कुरान सुन्नत पाक है? को क्या आगे सुन्नत? फैलाना, जैसे आप जो आवाज कर रहे हैं सिस्टर अभी, ये हर बात को हमारे यहाँ हर समझे। मुसलमान को ये कहा गया है आप कि समझती इनको हैं फैलाओ। कि पीछे मैं, आप समझ रही हैं मैं पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है सूरह बकरा से लेके, मैं साथ काम कर रहा हूँ और तलावत बड़े खूबसूरत अंदाज से वो गा के गा रहा है, तो ये पहुंच रहे हैं, तो ये रसूल हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। हमारा जो अकीदा है वो यही है हर मुसलमान का, ठीक है, जो आपने अभी बात की, सेम टू सेम अकीदा है यही। और मैं इतनी नहीं ब्रॉड है में ना, बात वो कर रही हूँ, हदीसों का सारे फहम है मुसलमान ना, सुन वो रहे हैं। सारा कोई छोटी नाम बात नहीं नाम कर रही हूँ कुरान मैं। का जो नाम है वो कुरान के लिबादा जी इसी हाँ, किताब कुरान का पाक होता को है हर कोई। समझें, पढ़ें और उसको आगे उसका फहम फैलाएं। हाँ, ये हम वो ये मुसलमानों का लिबादा अकीदा होता है। है। हाँ, ये मुसलमान ये कुरान हर का मुसलमान लिबादा अल्लाह ओढ़ के तबारक व तआला का बात तो मैसेंजर सुने है। ना, बीच में आप बार लेकिन- फिर बोल पड़ती है। मेरी बात लिबादा ओढ़ के- आपकी बात बहुत हल्की आवाज अच्छा, आ रही करें। है भाई मुझे। आप बोले थोड़े जोर से बोलिए। एक सेकंड, जी अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, पापा आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप मुसलमान लिबादा ओढ़ के कुरान का अंदर से सारा हदीस का फहम बता रहा होता है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपसे पूछ लूँ, क्या आपने भी बड़ी दफा आप कह रही हैं कि ये हमारी सुन्नत है जो कुरान सुनना सुनाना, बड़ी दफा आपने भी कुरान सुना होगा, सुनाया होगा, पढ़ा भी होगा।
آپ سے میں ابھی اگر پوچھ لوں جو سب سے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقی کے لیے، مجھے قرآن کی ایک آیت سے بتا دیں جہاں اللہ نے متقی ڈیفائن کیے ہوں۔ میں نہیں بتا